السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، قرآن کا ترجمہ اور اس کی کچھ تفسیر ہلکی سی، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 76، آیت نمبر 70 پر 6 تک الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہم سمجھ چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ ہم یہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم آیت نمبر 177 سے 188 تک، 170 پر 7 سے 180 پر 8 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو سچ سچ کہنے اور آپ تمام لوگوں کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو لہٰذا آج کے ایپیسوڈ کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 177۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، اس کے اندر بہت زیادہ پیغامات، میسیجز اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے ساری امت محمدیہ کو۔ بڑی بہترین آیت ہے، تو لہٰذا غور سے سنیں اور کیا کیا اللہ اس میں بتا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو آج کی آیت 177 اللہ رب العالمین کہتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم قبلے کی طرف، قبل المشرق والمغرب، تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو، اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، والملائکتی اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، والکتاب اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان لانا، والنبیین سارے نبیوں پر ایمان لانا، وآت المال علی حبہ ذوی القربا، اپنا وہ پسندیدہ مال جس کو ہم نے کیا ہے اپنی پسند سے کمایا ہے، وہ مال ذوی القربا رشتہ داروں کو دینا، والیتاما یتیموں کو دینا، والمساکین مسکینوں کو دینا، وابن السبیل راہ چلتے مسافروں کو دینا۔ اس کی تشریح میں کروں گا، اس کی تفسیر میں آگے کروں گا۔ والسائلین اور مانگنے والوں کو دینا، وفی الرقابی گردن آزاد کرنے میں اپنے مال کو لگانا۔ یعنی پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جنگیں ہوا کرتی تھی تو لوگ قیدی بن کر آتے تھے، غلام بن کر آتے تھے، تو انہیں کیا ہے پیسے دے کر چھوڑا دینا، آزاد کر دینا، اس کو بولتے ہیں وفی الرقاب، ٹھیک ہے؟ اس میں اپنے مال کو لگانا نیکی ہے۔ اور آگے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرنا، اس میں نیکی ہے۔ وَآتَى الزَّكَاةَ زکوٰۃ دینا، اس میں نیکی ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب بھی کوئی وعدہ کرو اپنے وعدوں کو پورا کرو، اس پورا کرنے میں نیکی ہے۔ وَالصَّابِرِينَ اور صبر کرو، فِي الْبَأْسَاء تنگی میں، وَالضَّرَّاء مصیبت میں، وَحِينَ الْبَأْسِ اور جنگ کے وقت میں، أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہ ساری چیزیں جن لوگوں میں پائی جائیں گی یہی سچے طور پر مومن ہیں، ایمان والے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو کتنی بڑی آیت ہے، کتنے اہم پیغامات اللہ نے دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اس سے پہلے جیسی دوسرا پارہ شروع ہوا تو اللہ کیا ہے تحویل قبلہ، قبلے کو چینج کر دیا۔
بیت المقدس سے ہٹا کر کعبۃ اللہ کر دیا. تو اللہ کیا کلیریفیکیشن دے رہا ہے؟ سب سے پہلا حکم کہ بھائی اصل قبلہ کون سا، اس میں اصل ہیش نہیں تمہارے پاس. یعنی تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کو نماز پڑھو، کعبے کی طرف رخ کر کو نماز پڑھو، یہ اصل پلیس اصل نہیں ہے. یعنی بیت المقدس اصل، کعبہ اصل، پلیس اصل نہیں ہے، بلکہ یہ آرڈر اصل ہے. تمہارا مالک جو تمہیں ڈائریکشن دے رہا ہے، جو تمہیں حکم دے رہا ہے، اس مالک کا حکم ہے. حکم کو اصل ماننا ہے، تمہیں اس پر ایمان لانا ہے. وہ کس طرف چاہے کیا ہے اب تمہیں پھرا سکتا ہے، چاہے کبھی کعبۃ اللہ کی طرف، کبھی بیت المقدس کی طرف، جس طرف چاہے تمہیں اپنا چہرہ رخ کرنے کا حکم دے. تمہیں کیا ہے من وعن، بلا چوں و چرا، کوئی کوشچن کیے بغیر فوراً اپنے فیس کو اس طرف کرنا ہے. اصل نیکی ہے، اس میں ڈسکشن کہیں نہیں. کئی کو اللہ بیت المقدس نے کیا، کئی کو کعبۃ اللہ کی طرف. اللہ کیوں بیت المقدس کو قبلہ ہٹا کر کعبۃ اللہ کو کیوں قبلہ بنایا، یہ ڈسکشن کرنا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے آرڈر دیا سو کر دینا ہے ہمیں. اے بات سمجھ میں، یہ نیکی ہے. اور آگے بولتا ہے اللہ آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کے فرشتوں پر ایمان. اللہ کے فرشتے ہیں سب کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی ڈیوٹیز کے لیے اللہ نے ڈیوٹی مقرر کر دیا نا فرشتوں کی. تو ان سارے جبرائیل کی ڈیوٹی ہے آسمان کی چیزیں زمین پر لانا، نبیوں تک وہی پہنچانا. اور دوسری چیز میکائل بارش برساتے ہیں، اسرافیل سور پھونکنے کی ڈیوٹی ہے ان کی. اور بہت سارے ہر الگ الگ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے کیا، کچھ فرشتوں کو جنت میں، کچھ فرشتوں کو جہنم میں، کچھ فرشتوں کو دنیا میں ایسے پھرا رہا ہے، ہمیشہ پھر رہے ہیں. جہاں بھی دینی مجلس لگتی ہے تو وہاں پر آ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں اور اللہ کے پاس جا کر اس کی گواہی بھی دیتے ہیں. تو اللہ نے ہر فرشتوں کو پیدا کر کے الگ الگ ڈیوٹیز مقرر کر دی ہیں. تو ہمیں ایمان لانا ہے اللہ کے فرشتوں پر، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کی کتاب پر، قرآن مجید پر، ہر حرف پر، قرآن مجید کے ہر لیٹر پر، ہر حرف پر، ہر ورڈز پر کیا ہے، ہمیں ایمان لانا ہے. جیسے اللہ نے کہا ویسے ہمیں کر کے دکھانا ہے. اس کے بعد والنبیین، سارے نبیوں پر، جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں سب پر ایمان لانا ہے، لیکن فالو صرف ہمارے نبی کو کرنا ہے. دنیا کی ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے، لیکن صرف فالو قرآن مجید کو کرنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی امام الانبیاء، سارے نبیوں کے امام، اور ہماری کتاب ساری کتابوں میں ون آف دا بیسٹ کتاب ہے قرآن مجید. تو لہٰذا ہم اسی کو فالو کریں گے اور اسی نبی کو ہم مانیں گے. تو ان پر بھی ایمان لانا ہے، یہ اصل نیکی ہے. اس کے بعد اہم پوائنٹ اللہ یہاں پر بیان کر رہا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، جو مال تمہارے نزدیک پسندیدہ ہو، جس کو تم نے محنت کے ساتھ خون پسینہ ایک کر کے، جس کو تم نے کافی اسٹرگل کے ساتھ تم نے کمایا ہے، اور اپنے مال کو اسٹور کر کے تم نے رکھا ہے، بینک کے اندر ہو، بیروے کے اندر ہو، جہاں کہیں بھی آپ نے رکھا ہے، اپنے اس پسندیدہ مال سے آتا تمہیں دینا ہے. کس کو؟ ذوی القربا، رشتہ داروں کو دینا ہے. اس کے بعد والیتاما، یتیموں کو. دیکھیے یتیم اس کو بولتے ہیں جس ایسے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو، یعنی بچوں کے بچپن میں ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہو، ایسے چھوٹے بچوں کو کہا جاتا ہے یتیم. جب وہ کمانے کی عمر کو پہنچ جائیں، جب وہ بالغ ہو جائیں، تو وہ یتیم میں نہیں آتے ہیں، بلکہ وہ خود کفیل بن گئے، اپنی حفاظت وہ کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. لیکن جب تک وہ بچے رہتے ہیں نا، اس وقت تک کیا ہے، وہ یتیم ہیں. تو لہٰذا آپ کو ان کا خیال کرنا ہے، آپ کے مال میں سے ان کی ہیلپ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں مساکین، مسکین لوگ. اس کی بھی تشریح، اس کی بھی تفسیر میں نے کر دی ہے. مسکین اس انسان کو بولتے ہیں جس کے پاس نوکری ہے، کمانے کا ذریعہ ہے، لیکن اس کی کمائی سے اس کا گھر چل نہیں سک رہا ہے، اس کے گھر کی ساری ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں. یعنی جو اہم چیزیں ہیں جس کے بغیر اصل گھر کا گزران ہوتا ہی نہ ہو، ایسی چیزوں کو کہتے ہیں ضرورت کی چیزیں، ورنہ فضول خرچی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو لہٰذا اصل جو چیزیں کھانے پینے کی، جو روز مرہ کی، جو ڈیلی روٹین کی جو چیزیں ہیں، وہ جو ہو نہیں پا رہی ہے اس کی سیلری سے، اس کی منتھلی سیلری سے، تو اس کو کہا جاتا ہے مسکین. بیچارہ کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں، بس جتنی اس کی سیلری ہے اسی میں کیا ہے، کیسا کہ
اپنا پیٹ کبھی بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، سیکریفائس کرتے ہوئے زندگی گزرتی رہتی ہے، ایسے انسان کو کہتے ہیں مسکین۔ تو لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور اپنے مال میں سے ان کی مدد کرنے کی آپ کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ ان کو بولتے ہیں مسکین۔ اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں وابن السبیل۔ وابن السبیل کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں، اس کے اندر مدرسے بھی آ گئے، وہ ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین کے راستے میں پیسہ لگانا ہے۔ اور ایک اہم پوائنٹ، وابن السبیل سے مراد مسافر ہے، مثال کے طور پر بیچارہ کہیں سفر کر رہا ہے، اس کا سارا مال لوٹ لیا گیا، اس کی پرس چوری ہو گئی، اس کا موبائل چوری ہو گیا، اس کی ساری چیزیں چوری ہو گئی، بیچارہ کنگال بن کے، فقیر بن کے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اپنے زمانے کا، اپنے گاؤں کا سب سے بڑا مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت بیچارے کی حالت تو فقیر سے بدتر ہے۔ ایک روپیہ نہیں، آگے ٹریول نہیں کر سکتا، وہ آگے جا نہیں سکتا، اپنے گھر تک پہنچ نہیں سکتا، سفر میں کچھ کھا نہیں سکتا۔ تو لہٰذا جب بھی آپ کبھی ایسے لوگوں سے ملے نا، ان کے کپڑوں کو، ان کے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کیا ہے، کبھی دھوکہ کھا کے انہیں دینا نہیں، بلکہ انہیں مطلب دینے سے رکو مت، ان کو دے دو، کیونکہ بیچارہ مجبور ہے، ساری چیزیں چوری ہو گئی ہیں اس کی۔ تو لہٰذا آپ کی مدد کیا ہے، اپنے مال میں سے ان کی تم مدد کرنا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور پانچویں نمبر پر آتے ہیں سائل، مانگنے والے۔ تو لہٰذا جو بھی آپ سے سوال کرے اللہ کے نام پر دے دے، جو بھی اللہ کے نام کا وسیلہ لے کر آپ سے مانگے نا، فوراً آپ اس کو دے دو، جو بھی مانگنے والا ہے آپ اس کو دے دو، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے اس حالت سے مجھے بچا لیا ہے۔ اگر اللہ نہیں کرتا، اگر میں اس حالت میں ہوتا، یہ سامنے جو بھیک مانگ رہا ہے نا، اگر وہ میری حالت میں ہوتا، میں اس سے اگر بھیک مانگتا، اگر وہ مجھے منہ پر دھتکار کے بھگاتا، تو میرے دل کو کتنی تکلیف ہوتی۔ تو لہٰذا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس محتاجگی سے بچا لیا ہے، تو لہٰذا جتنا ہو سکے آپ کی استطاعت کے مطابق آپ اس کو دے دیا کریں، کبھی کسی کو خالی ہاتھ مت بھیجیں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی عادت تھی، صحابہ کی عادت تھی، خود تو بھوکے رہتے تھے، سامنے والے کو کھلاتے تھے، ایسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، ایسے صبر کرنے والے تھے محمد کے گھرانے والے۔ تو اپنے آپ کو ان کا امتی کہتے ہو، تو لہٰذا آپ بھی اس چیز پر عمل کرو، کسی کو خالی ہاتھ مت بھیجو، ہر ایک کو کیا ہے، کچھ نہ کچھ دے کر بھیجو، ٹھیک ہے؟ اس کو بولتے ہیں سائلین۔ اور چھٹے نمبر پر آتے ہیں وہ پھر رقاب، گردن آزاد کرنا۔ اب تو جنگ کا ماحول نہیں ہے، کوئی قیدی ویدی کچھ بھی نہیں ہے، تو علماء کرام نے، دیکھیے قرآن تو قیامت تک ہے، چاہے جنگ ہو یا نہ ہو، قیامت تک کے لیے قرآن کیا ہے، سارے لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے۔ اب اس کے اندر دوسری صورت کیا نکلتی ہے، دوسری کیٹیگری، مثال کے طور پر کوئی ایسا انسان جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، سر سے لے کر پیر تک قرضہ ہے، اتنے لاکھ، اتنے روپیوں کا پیسہ اس کے اوپر ہے کہ بیچارہ اپنی سیلری سے صحیح سے اپنا گھر چلا نہیں سک رہا ہے، تو وہ قرضہ کہاں سے اتار پائے گا؟ تو جب کبھی آپ ایسے مجبور انسان کو دیکھو نا جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو اپنے پیسوں سے جا کر اس کا قرض ادا کرو، اس کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرو، اس کو اس کے مالک کے ٹارچر سے آزاد کرو۔ آپ کیا ہے، اس کیٹیگری کے لوگوں میں سے ایک انسان کی مدد کر رہے ہو، یہ آپ ہو جائیں گے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ وفر رقاب میں بیچارہ کسی کی غلامی میں، کسی کے پیسے قرض لے کر اس کے ٹارچر سہ رہا ہے، اس کی غلامی، اس کے باتیں سہ رہا ہے، تو لہٰذا آپ اپنے بھائی کی مدد کرتے ہوئے اپنے پیسوں سے اس کا قرض ادا کر کے اس کو قرض سے کیا ہے، آزاد کرواؤ، ٹھیک ہے نا؟ کرو، اللہ اگر دیا ہے آپ کو تو آپ کرو، انشاءاللہ اللہ اور بڑھا چڑھا کے آپ کو دے گا۔ یہ بات سمجھ میں؟ یہ ساری چیزیں، یہ سارے ایسے راستے ہیں جن میں اللہ خود تمہیں آرڈر دے رہا ہے کہ تم خرچ کرو، میں نے تمہیں دیا ہے، انہیں بھی دے سکتا ہوں، بس یہ آزمانے کے لیے کہ تم انہیں دے رہے ہو یا نہیں، اگر دو گے تو تمہیں اور بڑا کر دوں گا، اگر نئی کنجوسی کرو گے، میرا پیسہ میری مرضی، میرا خون پسینے کا پیسہ، اگر ایسا سوچو گے نا، تو حالت بدلنے میں دیر نہیں لگتی مجھے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے ایک آزمانے کا، ایک امتحان لینے کا ایک طریقہ ہے، آپ انہیں دے دیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، نماز کی حفاظت کریں، نماز کو ان کے وقتوں میں پڑھا کریں، اور اس کے بعد وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں۔ دیکھیے یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہے، اللہ سارے 6-7 قسم کے لوگوں کو پہلے ذکر کر رہا ہے کہ اپنے مال میں سے ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو، آخری میں زکوٰۃ کو ذکر کر رہا ہے اللہ۔ تو اس سے پوائنٹ ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس سے ایک نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اونلی زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے۔ زکوٰۃ صرف اس کے اوپر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں
جتنے کیٹیگری کے لوگ اوپر ذکر کیے گئے نا، رشتہ دار، یتیم، مسکین، راہ چلتا مسافر، مانگنے والے، اور کسی کے بوجھ تلے اگر کوئی ہیں، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان سارے لوگوں کو تمہیں آزاد کرنا ہے۔ آج کل نا لوگ صدقہ تو کرتے ہیں، دیکھیے ان سارے کیٹیگریز میں سے نمبر 1 اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کو ذکر کیا ہے۔ ہم دوسروں کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں، دوسروں کی بڑی مدد کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو ہم بھول جاتے ہیں، اپنے ریلیٹیوز کے اندر، اپنے ریلیشن شپ کے جو سرکل رہتا ہے نا ہمارے رشتہ داروں کا، اس میں ہم بھول جاتے ہیں یار کون اس میں ہمارا مجبور ہے، کون ساتھی ہمارا کیا ہے پیسوں کا مستحق ہے، کون ساتھی ہمارا محتاج ہے، ہماری کون بہن پیسوں کی محتاج ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے تمہیں سرچ کرنا ہے، کیونکہ نبی نے کہا صدقہ جو رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے اس پر دوہرا اجر، ڈبل ثواب اللہ دیتا ہے۔ دوسروں کو جب آپ دیتے ہو تو صرف ایک ثواب، جب رشتہ داروں کو دیتے ہو تو ڈبل ثواب، کیونکہ رشتہ دار ایک تو رشتہ داری نبھانے کا، صلہ رحمی کرنے کا، اور دوسرا کیا ہے صدقہ دینے کا، دو ثواب اللہ آپ کو دیتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے رشتہ داروں کو کبھی مت بھولو، ان تک کیا ہے ان کا مال ضرور پہنچاؤ، ان کی ہیلپ کرو، ان کی مدد کرو۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں میں آپ ڈھونڈو، یتیم ہو، مسکین ہو، مسافر ہو، مانگنے والے ہو، کیونکہ اور دوسری چیز اس کے بعد مسکین کا خاص خیال رکھو یار، کیونکہ مسکین کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا نہیں، خوددار رہتا ہے بیچارہ، سفید پوش بولتے نا لوگ، کبھی کسی کے آگے نہ اپنی پریشانی بولنے لیتے۔ تو لہٰذا فقیر کیا ہے، یہاں نہیں تو بھی 4 جنے کے پاس منگ کو اپنی ضرورت پوری کر لیتا، لیکن مسکین کبھی ایسا نہیں کرتا۔ تو لہٰذا آپ کیا ہے اس کی قدردانی کرتے ہوئے، اس کی کیا بولتے خودداری کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کو معلوم ہوئے بغیر آپ اس تک مدد پہنچا دو۔ بولتے ہیں نا حدیث میں کیا ہے، اگر سیدھا ہاتھ کوئی خرچ کر رہا ہے، کوئی صدقہ کر رہا ہے، تو بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم ہونا کہ کتنا صدقہ کر رہا ہے انہیں، تو ایسا کیا ہے چھپا کر آپ دے دو، بے حساب آپ دے دو، اللہ بے حساب آپ کو نوازے گا، ٹھیک ہے۔ تو یتیموں کا بھی خیال رکھو۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی گزر گیا، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، تو بیچارے اپنے بھائی کا سارا مال ہڑپ لیتے ہیں، اور بیوی بچے کہاں جائیں گے اس کے؟ تو لہٰذا ان یتیموں کا بھی تھوڑا خیال کر لیا کرو، ان کا حق انہیں دے دو۔ اگر کوئی ہمارے رشتہ داروں کے علاوہ اگر کہیں یتیم بچے ہیں تو آپ اپنی ریسپانسبلٹی سمجھ کر ان کی مدد کر دیا کریں۔ اس کے بعد اصل بتانا کیا تھا، اللہ زکوٰۃ کو بعد میں ذکر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ صرف زکوٰۃ ہی تمہارے اوپر فرض نہیں ہے بلکہ ساری چیزیں فرض ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ زکوٰۃ تو انسان نکال لیتا ہے، کبھی کبھار انسان نکال لیتا ہے زکوٰۃ، اللہ فرض کرا سو چلو بھائی دل سے چاہتے ہوئے کی یا نہ چاہتے ہوئے کی انسان زکوٰۃ تو نکالتا ہے، لیکن ان چیزوں کو تو پہلے نمبر پہ بھول جاتا ہے انسان۔ اصل ان کی مدد کرنا اپنے لیے یہ سمجھتا نہیں، ان کی مدد کون بھی کرتے لے، ہمیں کیا، ہمیں کرنا بول کو سمجھتا نہیں انسان، اس کو اپنی ریسپانسبلٹی نہیں سمجھتا۔ تو اللہ ان ساری چیزوں کو پہلے ذکر کر کے پیغام دے رہا ہے کہ اب تم ان کا خیال بھی تمہیں کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سارے جتنے بھی کیٹیگری کے لوگ ہیں نا ان کی ہیلپ بھی تمہیں کرنا ہے۔ اے بات سمجھ میں، صرف زکوٰۃ ایک ہی فرض نہیں ہے آپ کے مال کے اوپر، یہ بھی فرض ہے، یہ بھی ضروری ہے تمہیں۔ اس کے بعد والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اس میں نیکی ہے، بڑا خطرناک، اللہ رب العالمین کہتا ہے بڑا بہترین جملہ ہے، جب بھی کوئی وعدہ کرو تو وعدہ خلافی مت کرو، کیونکہ یہ مومن کی نہیں بلکہ منافق کی نشانی ہے۔ نبی نے کہا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، یاد رکھو، اذا حدث کذب، جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو جھوٹ ہی بولتا ہے، جھوٹ ہی نکلتا ہے اس کی زبان سے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی، بولتے ہیں نا میں بولیاچ نہیں، میں کریاچ نہیں، میں کب بولا، تو اصل سنیا کب، تو میں اصل یہ میری زبان سے یہ لفظ آتاچ نہیں، نعوذ باللہ، بول ڈالا رہتا۔ جب دکھاتا دیکھ بھئی تو فلاں ٹائم پہ بولا تھا، ریکارڈنگ ہے میرے پاس، دیکھ تو اپنی بات سے کیسے مکرتا ہے، تو بولتا کہ ہو سکتا ہے پھر غصے میں بول ڈالے لے دل پہ لینا کو سمجھ میں، غصے میں بول ڈالے لے، چھوڑ، غصے میں انسان کی سٹک جاتی نا تھوڑی، غصے میں پہلے تو مانتا نہیں، جب پروف دکھاتے تو کیا بولتا، غصے کو وہاں پر لا لیتا۔ تو لہٰذا ایسی چیزیں کرنے جانو کوئی منافق کی علامت ہے، اگر کام کرے تو بولو کریا ہوں میں۔ اب تیسری نشانی کیا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب بھی کوئی امانت ان کے پاس رکھو تو امانت میں مثال کے طور پر یہ گلاس ہے، میں بولا کہ بھئی میری امانت ہے ذرا رکھ لے بعد میں آپ کو لیتا ہوں، کیا کرتا معلوم، لے پہلے پی لیتا اس کو، خیانت ہوگی اس کے اندر، اس کا مال ہو، اس کی پرمیشن کے بغیر نہیں یوز کر ڈالا،
تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ خیانت، ایک یہ ٹائپ کی. اور دوسرا کیا ہے؟ گلاس چھپا لے کو سامنے بولتا بھائی میرا گلاس دے بھائی، تو کب دیا تھا، کون سے ٹائم پہ دیا تھا، تو جو ٹائم بولتا ہے نا وہ ٹائم پہ تھاش نہیں میں گھر میں، تو کہاں سے دیا تو مجھے؟ کھلم کھلا انکار کر ڈالتے، امانت میں خیانت کر ڈالتے. تو وعدہ کر کو وعدہ خلافی کرنا یہ منافقوں کی نشانی ہے، کیونکہ پیچھے ان کا اتنا ذکر ہولے کو آ رہا سب تک، منافقوں کا، یہودیوں کا، نصارہ کا، مشرکین عرب کا. تو اللہ یہ ساری چیزیں ان کو، انہوں آخرت پر ایمان لاتے نہیں، اللہ پر ایمان لاتے نہیں، اور اسی طرح اللہ کی کتابوں کا بھی انکار کر ڈالتے، نبیوں کا بھی انکار کر ڈالتے، رشتہ داروں کو اصل پکڑا لیتے نہیں، یتیم کا مال خود کھینچ کو کھا لیتے، اور اس کے بعد مسکین تو چھوڑو پوچھ کو بھی دیکھتے نہیں اس کو. اور تیسری چیز راہ چلتے مسافر کا بھی کھینچ لیتے، انہوں پوری چوری کر کو رکھ لیتے، نہ کو دیتے نہیں ان کو. اور تیسری چیز خود غلام بنا لیتے لوگوں کو، اپنا غلامی سے آزاد نہیں کرتے لوگوں کو. نماز تو چھوڑو پڑھتے نہیں، انہوں زکوٰۃ بھی نکالتے نہیں، اپنا فرض سمجھتے نہیں زکوٰۃ نکالنے کو. اور وعدہ کرے تو وعدے پورے کے پورے توڑ ڈالتے. صبر نام کی چیز نہیں ہے ان کے اندر، ذرے کیا تو مصیبت آ گئی نبی کے پاس آپ کو ہلا ہلا کر ڈالتے ہیں لوگ. تو یہ ساری کیٹیگریز اللہ ذکر کر کے کیا بول رہے ہیں؟ انہوں ایسا نہیں کر رہے، تمہیں ایسا کرو. اگر تمہیں ایسا نہیں کرے نا، ورنہ ان کا بھی تمہارا بھی وہ انجام ہوتا جو ان کا انجام ہوا. تو یہ ساری چیزیں اللہ ذکر کر رہا ہے یہود و نصارہ کے اسی اس میں لا کر، کیا ہے، اسی مطلب اسی کانٹیکسٹ میں اللہ رب العالمین لا کر یہ ساری چیزیں ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ وہ یہ ایسا نہیں کرتے تھے، تم ایسا کرو. ایک تو انہیں بھی بول رہا ہے اللہ، ساری دنیا کے لوگوں کو بول رہا ہے. اور اس کے بعد آگے بولتا ہے اللہ والصابرین، صبر کرو، اس میں بھی نیکی ہے. صبر کس کس چیز میں؟ دیکھو یہاں پر فی البأساء، تنگی میں، بڑی تنگی کی زندگی گزر رہی ہے، پیسہ، وہی بولتے ہیں نا مسکین، پیسہ تو آ رہا ہے لیکن ساری ضرورتیں ہماری پوری نہیں ہو رہی ہیں، نہ بیوی کی ضرورت پوری ہو رہی، نہ بچوں کی ضرورت پوری ہو رہی، نہ ماں کی دوائیوں کے لیے پیسے ہیں، نہ باپ کے لیے کچھ بھی پیسے پوری نہیں ہو رہی، پوری تنگی کی زندگی گزر رہی ہے. صبر کرو، اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ اس چیز کو دور کرے گا. اور دوسری چیز والضرہ، پریشانی، مصیبت، اتنی مصیبتیں آ کر گھر گئی ہیں کہ بچے بیمار، اگر بچے صحیح ہو گئے تو بیوی بیمار، اگر بیوی صحیح ہو گئے تو شوہر بیمار، اگر شوہر صحیح ہو گیا تو ماں باپ بیمار. یہ بیماریاں ایک کے اوپر ایک مصیبتیں آ رہی ہیں، بزنس میں لاس ہو رہا ہے، جو بھی کام کرنے کے لیے جاؤ اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، جس طرف جاؤ ہمیں صرف اور صرف شکست مل رہی ہے، فیلئر ہمارا فیلئر سے ہم سامنا کر رہے ہیں. تو لہٰذا جب بھی جتنی بھی مصیبت جس اینگل سے بھی آپ کے پاس آئے نا، اللہ یہی بول رہا ہے صبر کرو، صبر میں نیکی ہے. صبر کرو، صبر میں نیکی ہے. جو تکلیف دینے کے، جس تکلیف کو میں نے دیا ہے، جو تکلیف دینے پر میں قادر ہوں، تکلیف لینے پر بھی میں قادر ہوں، تکلیف دینے کی حکمت کو سمجھ جاؤ. بس میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، یا پھر تم سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے، اس گناہ کی پنشمنٹ میں تمہیں دے رہا ہوں، جیسی وہ پنشمنٹ ختم ہو جاتی ہے اس تکلیف کو بھی میں اٹھا لیتا ہوں، خوشحال کی زندگی تمہیں میں دوں گا. یہ اللہ رب العالمین صبر کرنے کے لیے بول رہا ہے. اور تیسری چیز والبأسا، جنگ کے اندر، وحین البأس، جنگ کے اندر تو بہت بڑا صبر تمہیں کرنا ہے. اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تم جاتے ہو، اگر جنگ کے اندر تمہارا کوئی بھائی شہید ہو جائے، تمہارا کوئی باپ شہید ہو جائے، تمہارا بیٹا شہید ہو جائے، تو تمہیں صبر کرنا پڑے گا. اب سامنے دیکھو اسی سے متعلق چیزیں آتی ہیں سامنے، جنگ سے متعلق، بدلے سے متعلق، قصاص سے متعلق. قرآن پڑھو نا یار، اتنا مزہ آتا ہے نا، اتنا مزہ، اللہ اکبر. ہماری ہر پرابلم کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری پوری زندگی کھول کر رکھ دیا ہے قرآن نے. جو پرابلمس ہم لائف میں فیس کرتے ہیں نا، سارے پرابلمس ہمیں یہاں پر نظر آتے. ہاں یہ پرابلم اللہ یہاں پر ذکر کرا تو میری زندگی میں بھی یہ پرابلم تھی، اب اس کا سلیوشن سامنے مل جاتا. کیا ہے؟ صبر کرنا. اگر تھوڑا صبر کر لیے تو اللہ رب العالمین کیا ہے، اس چیز کو ہم سے چھین لے کو خوشحالی ہم کو دے ڈالتا. تو کتنے اینگل سے قرآن تمہیں کیا ہے، تسلی دیتا ہے، تمہیں دلاسا دیتا ہے، تمہیں سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے. واقعی یار کوئی ایسی کتاب نہیں ہے قرآن جیسی، دنیا میں اس کے مثل، اس کی جیسی کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی قرآن کہ دنیا کے اندر. اللہ اکبر. تو لہٰذا اللہ رب العالمین کہتا ہے جنگ کے اندر صبر کرو، مصیبت میں صبر کرو، تنگی میں صبر کرو، اس میں نیکی ہے، یہ نیکی کے کام ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہ جتنے بھی کیٹیگری کے لوگ ذکر کیے ہیں نا، یہ سب کے سب اپنے ایمان میں سچے ہیں، پکے ہیں. واولئک هم المتقون، یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ یہ بڑی بہترین آیت ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. اب آیت نمبر 178 اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى. قصاص مینس بدلہ، ریونج. قتلہ مقتولین، جتنے بھی لوگ
قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے جنگ کے اندر، ان کو کہتے ہیں قتلہ مقتولین. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى، مقتولوں میں تمہارے لیے قصاص یعنی ریونج کو لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. ریونج کیسا لینا؟ آزاد مرد کا ریونج، مطلب آزاد مرد اگر جنگ میں قتل ہو گیا تو ان کے گروپ کے آزاد مرد کو قتل کر دیا جائے گا. اس کے بعد والعبد بالعبد، اگر اس گروپ کا کوئی غلام قتل کر دیا گیا ہے تو اس گروپ کے غلام کو قتل کر دیا جائے گا ریونج کے طور پر. اور اس کے بعد والانثى بالانثى، اگر اس گروپ کی کوئی عورت قتل کر دی گئی ہے تو اس گروپ کی ہی عورت کو قتل کریں گے. یہ ریونج ہے، مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام. والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء، فمن عفی له، اگر کوئی شخص معاف کر دے، یعنی تمہیں معاف کر دے تمہارے بھائی میں سے کوئی ایک بھائی، شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو جس چیز کی بھی وہ تم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، جو دیت مانگ رہا ہے، اچھے انداز میں بھلائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ تم اس کو دے دو. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کمی کر دی ہے، مطلب تخفیف کر دی ہے. ورحمہ، اور اللہ نے تم پر رحم کیا ہے، تمہاری جان اللہ نے بخش دی ہے. فمن اعتدى بعد ذلك، اگر اس کے بعد بھی کوئی انسان حد سے تجاوز کرے گا، اگر کوئی انسان ہٹ دھرم بن جائے گا، کیا کرتا کہ کر لے جا، کو سے کوٹ کو جاتا کہ جا لے جا میں دیکھ لیتا ہوں، اگر کوئی انسان ایسی ہٹ دھرمی پہ اگر اتر آئے، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک، خطرناک، بدترین عذاب ہے. اب اس آیت میں، یہ آیت تو چلو منسوخ ہے، بعد والی آیت ہے جو ریونج کا جو طریقہ ہے، جو بدلے کا جو طریقہ ہے، اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، بس اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہ آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ زمانے اصلاح جاہلیت میں دو قبیلے تھے یہودیوں کی، ایک تھا بنو قریظہ، ایک تھا بنو نذیر. یہ دونوں کی جب آپس میں لڑائی ہوتی تھی نا، تو آپس میں ریونج کا جو طریقہ ان کے اندر تھا بڑا عجیب طریقہ تھا، آؤٹ آف دا مائنڈ جس کو بولتے ہیں نا، وہ طریقہ تھا، کوئی انصاف نہیں تھا. یہ بنو نذیر تھوڑے طاقتور لوگ تھے، بنو نذیر تھوڑے مطلب معمول، بنو قریظہ تھے تھوڑے کمزور لوگ تھے. جب آپس میں لڑائی ہوتی، اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی مار دیا جاتا ان کی طرف سے، تو یہ لوگ فوراً آ کر ان کے آدمی کو مار ڈالتے تھے. اوکے، اگر ان کا آدمی کوئی مار دیا جاتا ان کی طرف سے، تو انہوں آپ کو مارنا نہیں، انہوں کیا کرنا، 100 وسق کھجور لے لینا ان کی طرف سے. یہ کون سا بدلہ؟ تمہیں تو جان کے بدلے جان لیتے ہیں، انہوں آپ کو جان کے بدلے جان لینا نہیں کہتے، یہ کون سا انصاف بھئی ہے؟ تو اسلام نے، اللہ رب العالمین نے اس چیز آیات کو کیا نازل کر دیا کہ مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام. یہ اللہ رب العالمین کا قانون. ہاں، اگر کوئی انسان سپوز یہ قبیلے والا یہ قبیلے والے کو مار دیا، انہیں کیا ہے، مارے بغیر اگر بولتا بھائی چل معاف کر دیا، لیکن جس کو تو قتل کیا ہے نا، اس کے بھی کچھ بیوی بچے ہیں، ان کا بھی گھر چلنا نا، تو لہٰذا کچھ دیت دے ڈال، کچھ پیسے، کچھ رقم دے ڈال، تاکہ ان کا گھر چل سکے. ہمیں مارتے نہیں تم نا، یہ آپس میں خون کئی کو بہا لینا. ذرا کیا ہے، بیچ میں معاملے کو ٹھنڈا کرتے ہوئے اگر کوئی دیت مانگے تو اللہ بولتا ہے اداء الیہ باحسان فاتباع، اس کی بات کو مان لو، بالمعروف، اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، وہ ادا کر ڈالو، باحسان، احسان کے ساتھ. احسان مانتے ہوئے کہ اس نے تمہاری جان بخش دی ہے، تمہارے آدمی کو قتل نہیں کیا ہے، تمہاری جان لینے سے اس نے کیا ہے، بس تھوڑی سی دیت مانگی ہے تو دیت دے ڈالو، اکڑو نکو. اے بات سمجھ میں؟ دیتا نہیں، جا کیا کر لیتا کہ تیری کتنی طاقت ہے پوری آزما لے، تیرے پاس کتنا پاور ہے پورا رکھ لے، میرے پاس بھی ہے میں بھی دیکھتا ہوں. یہ چیزیں نہیں آنا. اگر کر لیا دنیا میں اپنی منمانی کر لیا، دنیا میں تو بچ جاتا شاید، لیکن آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. یہ اسلام کا قانون ہے. لیکن یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، اس پر حکم نہیں ہوگا. اس کے بدلے سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے 6 پارے سورہ مائدہ میں. آیت کیا ہے؟ ان النفس بالنفس، جان لیا تو جان لینا، جان کے بدلے جان. والعین، ان النفس بالنفس والعین بالعین، آنکھ پھوڑیا، آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑ ڈالنا سامنے والے کے. والانف بالانف، ناک تو ناک پھوڑیا تو ناک پھوڑ ڈالنا. والاذن بالاذن، کان کاٹا تو کان کاٹ ڈالنا. والسن بالسن، دانت توڑا تو دانت توڑنا. انہیں مرد کی، مرد ہے تو مرد میں جان کے بدلے جان، مرد ہے تو مرد، آزاد، غلام، اس میں کیا بھی فرق نہیں. مالک مارے کسی غلام کو تو اس کو مارنا اس بدلے میں. آئی بات سمجھ میں؟
تو لہٰذا مرد کے بدلے مرد، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ہر چیز کے بدلے اس کے جو چیز کو نقصان پہنچ، مثلا ایک تھپڑ مارا تو اس کو بھی ایک تھپڑ لگانا، چار مارنا نہیں، انصاف اس میں بھی، اے بس سمجھ میں، ایک ہی مارنا، چار مارا تو چار ہی مارنا، 5-6 مارنے جانا نہیں پھر. تو یہ اسلام کا قانون ہے. انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں کیا ہے سورہ مائدہ کے اندر اس پر بات کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. اب اس کے بعد کی آیت اللہ رب العالمین کہتا ہے، آیت نمبر 179، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ اکبر. بدلے میں زندگی ہے. کیسی بات ہے اللہ کی؟ ریونج میں زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرو. ریونج میں کیسی زندگی؟ مثال کے طور پر آج جو سعودی عرب میں امن قائم ہے نا، پیس، صرف اسی آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے. جب تم جان کے بدلے جان لے لو گے، جب تم میدان میں کسی کو قتل کرو گے ایز اے ریونج، تو جتنے بھی لوگ وہاں پر کھڑ کر دیکھیں گے سب کیا ہے اس گناہ سے توبہ کر لیں گے، کبھی اس کی طرف سوچیں گے بھی نہیں، کبھی کسی کو مرڈر کرنے کا تھاٹ بھی ان کے دماغ میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ چیز ان کے آنکھوں کے سامنے سے گزری ہے. اگر میں کسی کا مرڈر کروں گا تو بدلے میں میرا بھی مرڈر کر دیا جائے گا، میری بھی جان نکال دی جائے گی. اس اعتبار سے اگر ایک جرم کو اگر کوئی دیکھے گا نا، اس کے پنشمنٹ کو 1000 لوگ بچ جائیں گے. تو لہٰذا ہوئی نہیں ہوئی، بدلے میں زندگی ہے نہیں ہے. یہ کو اگر پنشمنٹ دیے تو اس سے 1000 سدھر رہے ہیں، تو لہٰذا 1000 لوگوں کی زندگی بچ رہی ہے نہیں بچ رہی ہے اس بدلے کی وجہ سے. اللہ نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے کہ تم بدلے میں کیا ہے، ریونج میں تمہارے لیے زندگی ہے. کئی سارے معاشرے کے برے لوگ اچھے بن جائیں گے، کئی کرمنل مائنڈ کے لوگ کیا ہے اپنے دماغ کو سدھار کر اچھے لوگوں میں آ جائیں گے. اور آگے کہا عقل مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے چیز سمجھنا. عقل کی بات تھی ہے نا، اگر ایک بدلے کی وجہ سے اتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، اتنے لوگ سیدھے راستے پر آ رہے ہیں، تو اور کیا ہونا. لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ سکو، ڈر سکو. ڈرنے کے دو مطلب، ایک تو کیا ہے وہ گناہ کرنے سے ڈرنا، ڈر لگتا جب بھی وہ گناہ کرنے گئے تو امو اتنا بڑی خطرناک پنشمنٹ ہے کیا، اتنا بڑا خطرناک ریونج ہے کیا، اس کا بدلہ ہے کیا. اور دوسری چیز آخرت میں بھی، آخرت سے بھی ڈر سکتے ہو تم. اگر میں قتل کر دوں گا تو آخرت میں کیا ہے اس کا خامیازہ اگر دنیا میں بچ بھی گیا تو اللہ کے پاس بچ نہیں پاؤں گا. تو دنیا میں بھی تم بدلے سے ڈرو گے، آخرت میں بھی اس کے عذاب سے تم ڈرنے والے ہو. تو دونوں طرح کا عذاب یہاں پر مفسرین نے مراد لیا ہے، دونوں طرح کا ڈر، دنیا میں بھی ڈرو گے، آخرت میں بھی ڈرو گے. تو لہٰذا کرائم جو بھی پھیلنے والا ہے نا، پھیلتے پھیلتے ایسی کم ہو جائے گا. پھیلے گا نہیں بلکہ کیا ہے کم ہو جائے گا. سپلڈ ہونے کے بجائے وہیں پر تھم جائے گا. اس کے بعد کوئی کرمنل باقی نہیں رہے گا، کیونکہ جب اس کی سزا اتنی خطرناک ہے تو کون سوچے گا اس کے بارے میں. آئی بات سمجھ میں. اس کے بعد آیت نمبر 180، اللہ رب العالمین کہتا ہے، واہ واہ واہ. اب دیکھو اب تک کیا ہو گئی، جنگ تھی پہلی آیت میں، اس کے بعد وہ جنگ میں کون تو مارے گئے، تو بدلہ کیسا لینا ہو گیا. بدلہ لینے کے بعد اب مرنے والا جو رہتا نا، اب انہیں مرنے سے پہلے تھوڑی چیزوں کی وصیت کرنا. اب مرنے سے پہلے کے بیان کو اللہ رب العالمین کیسے بیان کرتا ہے. دیکھو ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ کو بھی مس کرے بغیر کیسے قرآن ایکسپلین کرتا ہے. دیکھو یہاں پر کوئی مر گیا تو تمہارے پیچھے جو مال چھٹتا ہے نا، اس کا کیا کرنا، وہ کیسے وصیت، کیسے ڈیوائڈ کرنا، کیسے لوگوں میں بانٹنا، کیسے آپس میں لڑے بغیر لوگوں کو سیٹسفائیڈ کرنا. واہ واہ واہ، اللہ اکبر. دنیا کو کوئی لا، کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو قرآن کا مقابلہ کر سکے. ہر چیز میں قرآن کیا ہے. اس لیے نبی نے کہا نا، لیلھا کنہارھا، ہمارا اسلام ایسا ہے اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، کوئی چیز بلر نہیں ہے. رات میں تھوڑی چیزیں بلر ہو سکتی ہیں، لیکن اسلام کی کوئی بھی چیز بلر نہیں ہے. ہر چیز کلیئرٹی کے ساتھ تمہارے سامنے ہے. تمہارے ہر پرابلم کا سلوشن ہے. بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے، سمجھنے والا دماغ چاہیے. آئی بات سمجھ میں. علم حاصل کرو، قرآن پڑھو، سمجھو، انشاءاللہ تمہارا ہر پرابلم سالو ہو جائے گا. دیکھو آیت نمبر 180، اللہ کہتا ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. کتب علیکم، تمہارے لیے فرض کر دیا گیا. کیا فرض کیا گیا؟ اذا حضر احدکم الموت، جب موت تمہارے پاس آئے. موت تمہارے پاس آنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے آثار، یعنی تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہو یار، پتہ نہیں موت کب آ کو تمہارے دروازے پر ناک کرتی، کب دستک دیتی کہ نہیں معلوم.
پورے ہڈیاں کمزور ہو گئی. تو ایسی حالت میں کیا کرنا ہے تمہیں؟ ان طرح کا خیرن، اگر کوئی خیر کا مال پیچھے چھوڑ رہے ہو تم، کوئی جائیداد کوئی پراپرٹی تمہاری پیچھے چھوٹ رہی ہے، الوصیۃ للوالدین، تو والدین کے لیے وصیت کرنا نہ بھولو، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا نہ بھولو، بالمعروف، اچھائی کے ساتھ، حقاً علی المتقین، متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ چیز حق ہے. لیکن یہ آیت بھی کیا ہے؟ منسوخ ہو گئی ہے، کیونکہ والدین کے بارے میں کیا ہے، وہ وصیت کرنا اچھا تو کیا جائز بھی نہیں ہے. اے بات سمجھ میں؟ جائز ہی نہیں ہے والدین کے بارے میں وصیت کرنا، کیونکہ اللہ نے خود وصیت کر دی ہے. یہ آیت پہلے تھی، بعد میں اللہ نے کیا ہے، چوتھے پارے میں انشاءاللہ ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے، سورہ نساء کا 3 صفحہ، جس کا جو حق ہے نا، اللہ نے سارے لوگوں کے حق اس کے اندر بیان کر دیا ہے. اے بات سمجھ میں؟ تو بس یہ آیت کیا ہے، جب بھی تم موت کے آثار نظر آ جائیں تو وصیت کر دینا. تو یہاں پر ماں باپ کو چھوڑ کر جن جن کے حصے اللہ نے متعین نہیں کیے، مثال کے طور پر جیسے دادا دادی ہیں، اسلام کا رول کیا ہے؟ قریب کی موجودگی میں جو دور کا رشتہ دار ہے وہ وارث نہیں بن سکتا. مثال کے طور پر میں ہوں، میں وصیت کر رہا ہوں، میرا فلاں اتنا مال ہے، میرے باپ بھی موجود ہے، میری ماں بھی موجود ہے. اے بات سمجھ میں اپنے مال کی وصیت کر رہا ہوں، تو میرے دادا دادی بھی موجود ہیں، تو لہٰذا میرے ماں باپ کی موجودگی میں میرے دادا دادی میرے وارث نہیں بن سکتے. اے بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا میں مرنے سے پہلے کیا ہے بھائی، معلوم تمہیں کیسے ہے، دادا دادی کو دیکھ لیتے ہیں، میں تو جب تک زندہ تھا دیکھ لیتا تھا، لیکن اب کیا ہے، میرے مال میں سے اتنا حصہ کیا ہے ان کو بھی دے ڈالو. اے بات سمجھ میں؟ اتنا حصہ کیا ہے دادا دادی کو بھی دے ڈالو. اور دوسرے میرے پوترے بھی ہیں. کون ہے؟ میرے مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں آپ کو، میرے بیٹوں کے جو بیٹے ہیں نا ان کو بولتے پوترے. تو میرا مال صرف میرے بیٹوں کا حق ہے. اے بات سمجھ میں؟ بیٹوں کی موجودگی میں میرے پوترے کیا ہے، میرے وارث نہیں بن سکتے. تو لہٰذا میں کیا ہے، اگر میرا کوئی بیٹا انتقال ہو گیا، 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا انتقال ہو گیا، ایک بیٹا اپنے بچے چھوڑ کو گیا پیچھے، تو میں کیا ہے اپنے مال میں سے وصیت کرتا ہوں کہ اس کے میرے بڑے بیٹے کے بیوی اور بچے بھی ہیں، تو لہٰذا میرے مال میں سے اتنا مال ان کو دے دو. اے بات سمجھ میں؟ اور دوسری چیز، میں فلاں انسان سے قرض لیا تھا، تو لہٰذا میرے مرنے کے بعد میرے مال کو بانٹ لینے سے پہلے قرض ادا کر ڈالو. یہ ساری وصیت کیا ہے، ایک مرنے والے کے لیے ضروری ہے، کر مرے. اے بات سمجھ میں نا؟ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ آیت منسوخ ہے. کون سی آیت سے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العالمین تمہیں وصیت کرتا ہے تمہارے اولاد کے بارے میں. تو لہٰذا ہم وہاں پر وہ آیت پڑھیں گے. لیکن یہاں پر وصیت تو سمجھ میں آ گئی. وصیت کس کو بولتے ہیں؟ مرنے والا مرنے سے پہلے جو نصیحت اپنے بچوں کو بلا کر کرتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں وصیت. اے بات سمجھ میں؟ باپ کی جو آخری باتیں رہتی نا، یہ کرو نہ کو، وہ کرو، ان کو اتنا دو، ان کو مارو نہ کو، ان کو جھگڑو نہ کو، ان سے الگ ہو نہ کو، یہ ساری چیزیں وصیت کے اندر آتی ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کریں. وصیت بھی اب فکس ہو گئی کن میں؟ جن کی وصیت اللہ نہیں کرے. اب بول ڈالے نا، ماں باپ کی موجودگی میں دادا دادی میرے وارث نہیں ہیں تو میں ان کی وصیت کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد میرے بچوں کی موجودگی میں میرے پوترے کیا ہے، میرے وارث نہیں ہے، میں ان کو وصیت کر سکتا ہوں. اور وصیت میں بھی دیکھو، پورے مال میں سے 1/3 مال ہی ہم کیا ہے وصیت کر سکتے ہیں. 1/3 پورے مال میں کا اگر 1/3 نکالیں گے، جتنا مال ہوگا نا اتنے مال ہی کی ہم وصیت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے، ہم وصیت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ان اللہ قد اعطا لِكُلِّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. اللہ رب العالمین نے ہر حق والے کو اس کا حق آلریڈی فکس کر دیا ہے، تو لہٰذا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا. اے بات سمجھ میں؟ تو وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. جو وارث کے علاوہ جو کیٹیگری کے لوگ ہیں آپ ان کو کیا وصیت کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے سورہ نساء تو اور تھوڑی ان ڈیٹیل بات کریں گے. اے بات سمجھ میں؟ وصیت کی بات آ گئی تو آپ لوگوں کے سامنے ضروری سمجھا کہ یہ ڈیٹیل، یہ معلومات، یہ انفارمیشن آپ کے سامنے رکھ دوں. تو یہ ہو گئی آیت نمبر 180. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ، باپ وصیت کر ڈالا، یہ وصیت کو سننے کے بعد، یہ اسلامک لا کو جاننے کے بعد،
فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اگر کوئی انسان اس کو چینج کرنے کی، اس کو بدلنے کی، اس کو کریکشن کرنے کی اگر کوشش کرتا ہے، تو جتنے بھی لوگ کوشش کرنے والے ہیں نا اس کو بدلنے کی، سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سن رہا ہے اور جان بھی رہا ہے۔ اصل مرنے والے کی جو وصیت تھی، اس وصیت کی اصلیت کو بھی اللہ جانتا ہے، اور تم جو کر رہے ہو نا، تمہارے دل کی نیت کو بھی اللہ جانتا ہے، تم کس وجہ سے وصیت کو بدل رہے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر غلط کر رہے ہو تو اللہ رب العالمین کیا ہے، تم گنہگار ہو، گنہگاروں کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین جہنم بنا رکھا ہے۔ یہ بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا اسلامک لا کو جاننے کے بعد اس کو کریکشن کرنے کی بالکل کوشش مت کرنا، تمہارا دل کرے یا نہ کرے، جو اللہ حصہ تمہیں دیا ہے وہی حصہ لینا ہے، اس سے زیادہ لینے کی کوشش مت کرو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 182 اللہ کہتا ہے فَمَنْ خَافَ مِن مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فمن خاف، اگر وصیت، پہلے ٹرانسلیٹ دیکھ لیں، فمن خافا، جو انسان ڈر گیا، مِن مُوسٍ، وصیت کرنے والے سے، جو مرنے والا جو وصیت کر رہا ہے نا، اگر اس وصیت سے اسے ڈر ہے، ڈر کس چیز کا؟ جنفن، جنفن بولتے دلی میلان کو۔ سپوز میرا بڑا بیٹا میری بہت خدمت کرا، میری بڑی بیٹی میری بہت خدمت کری، تو لہٰذا میرے مال میں سے اتنا حصہ اس کو دے ڈالو۔ اے بات سمجھ میں؟ یہ آیت کب اتری ہے؟ وہ آیت اترنے سے پہلے، یعنی جو آیت یوسیکم اللہ، جو اللہ حصے فکس کر ڈالے نا، وہ آیت اترنے سے پہلے کی آیت ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر کیا ہوتا تھا معلوم؟ جس کی طرف دلی میلان زیادہ ہوتا تھا، جس سے دلی محبت ہوتی تھی، بڑا بیٹا زیادہ خدمت کرا، بڑی بیٹی زیادہ خدمت کری، تو میرے حصے، میرے مال کی انہیں زیادہ حقدار بول کو اٹھا کو اس کے حق میں زیادہ وصیت کر ڈالتے تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو دلی میلان کی وجہ سے، یا پھر کیا ہے، او اثمن، کوئی غلط وصیت کر دیا، کسی کو زیادہ دے رہا ہے، کسی کو کم دے رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، کسی کا حق اٹھا کر دوسرے کو وصیت لکھ رہا ہے، اگر کوئی غلط وصیت کر رہا ہے مرنے والا، تو اس کے مرنے کے بعد کوئی بھی انسان، مثال کے طور پر کوئی عالم ہو، کوئی قاضی ہو، جو بھی اسلامک لا کو جانتا ہو، وہ انسان آ کر اگر اس وصیت میں کریکشن کر کے، آپس میں لڑائی روک کر کے، دونوں میں کیا بولتے ہیں نا، سیکریفیس کیا بولتے ہیں اس کو، دونوں کے درمیان برابری کر کے، دونوں کو لڑائے بغیر، دونوں کے درمیان کیا ہے، برابری کر کے اگر مال کو بانٹتا ہے، مرنے والے کی وصیت کو چینج کرتا ہے، تو فلا اثم علی، تو چینج کرنے والے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب تک وہ آیت نہیں اتری تھی، وصیت جیسا دل کو آیا ویسا کر ڈالتے تھے۔ اے بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے پورا قانون اتار دیا کہ تم اپنے سے وصیت جتنی چاہے اتنی نہیں کر سکتے، بلکہ پورے مال میں سے 1/3 حصہ ہی تم وصیت کر سکتے ہو، اس کے علاوہ تم نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ بھی واضح کر دوں کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ماں باپ ایسے ہیں، بچے پکڑا لیتے نہیں، بچے چھوڑ کے چلے جاتے، اپنی اپنی زندگی میں مگن رہتے، اب دوسرے کون کی بیچارے آ کو ان کی دیکھ بھال کرتے، بولتے نا جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے، بولتے اللہ ایسے لوگوں کو وہاں پر ان کے ساتھ جوڑ ڈالتا جو ان کی مدد کرتے، ان کی خدمت کرتے۔ تو یہ ماں باپ جو بوڑھا بوڑھی رہتے ہیں نا، مرنے سے پہلے غلطی کر کو جاتے ہیں، وہ کیا ہے، اپنی پوری پراپرٹی اپنے بچوں کے نام، اپنے بچوں کے لیے چھوڑے بغیر، جو دیکھتا دیکھو 3rd پرسن آ کو اس کے نام کر ڈالتے۔ یہ سب سے بڑی غلط چیز ہے۔ آپ کے بچے چاہے اچھے ہو، برے ہو، جیسے بھی ہو، مسلمان ہیں نا، تو آپ کی جائیداد کے وہ وارث ہیں۔ ہاں ان کی جو غلطی ہے، اللہ ان کا عذاب ان کو دے گا، بولتے نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، ان کے بھی بچے آتے، ان کو بھی جیسی تمہاری حالت ہے ان کی بھی ویسی حالت آتی، تو اللہ دکھاتا ان کو وہ چیز، لیکن تم اپنی جائیداد سے ان کو محروم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے کیا ہے، ان کا حصہ لکھ دیا ہے، جتنا بیٹے کو ملنا ہے اتنا ملے گا، جتنا بیٹی کو ملنا ہے اتنا ملے گا۔ یہ 3rd پرسن جو ہے نا، یہ 1/3 حصے میں سے آپ اس کو وصیت کر سکتے، ہاں بھائی جب میرے پورے بچے چھوڑ ڈالے تو انہیں میرا سہارا تھا، تو لہٰذا اس کو بھی اتنا مال اٹھا کو دے ڈالو، یہ جائز ہے، لیکن اب پورا مال اٹھا کر اس کو دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ ورنہ آپ سارے وارثین کو وہاں پر محروم کر رہے ہیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ یہاں پر یہی بول رہا ہے کہ اگر مرنے والا غلط وصیت کر دیا، اب تو کر بھی نہیں سکتا انہیں، کیونکہ کیسی بھی وصیت کریں دے اسی پر عمل ہوگا جو سورہ نساء کی آیت ہے، یہ پہلے کی آیت ہے نا، اپنے مرضی سے جیسے چاہے وصیت کر دیتا تھا، تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کوئی جاننے والا آ کر برابری کر رہا ہے، وصیت کو چینج کر کے برابر بانٹ رہا ہے، تو چینج کرنے میں کوئی
گناہ بھی نہیں ہے، وہ چینج کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت ہو گئی. اب اس کے بعد یہاں تک کیا ہے، قتال کا حکم بھی، ریونج کا بھی ہو گیا، اس کے بعد وصیت بھی ہو گئی. اب اللہ رب العالمین لاتا ہے روزوں کے بارے میں. اب مومنوں کو ایک ایک چیزوں کا حکم دینا ہے نا، ان کی چیزوں کو ایکسپوز کرنا ہے، اور مومنوں کو کیا ہے، حکم بھی دینا ہے کہ تم ایسا کرو، میری چیزوں کو مانو، میری فرما برداری کرو. تو اللہ رب العالمین یہاں پر دیکھو اب روزوں کا حکم دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 183، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سیم وہ سینٹنس دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر بدلے کو، ریونج کو فرض کر دیا گیا. یہاں پر دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا. اس کا کنیکشن بھی اسی آیت سے، اس سے پہلے جو آیت ہے نا، جنگ کا تذکرہ ہوا، اس میں صبر کا تذکرہ ہوا. روزہ پورا کا پورا صبر ہے، کھانے پینے سے آپ بچ رہے ہو، اپنی بیوی سے ملنے سے آپ بچ رہے ہو، پورا کا پورا صبر ہے. تو صبر میں نیکی ہے. نیکی کے جتنے بھی کام ہے نا، انصاف کے ساتھ اللہ رب العالمین ایک کے بعد ایک ذکر کر رہا ہے، اور مومنوں کو اس کا کیا حکم دے رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نیکی کا کام ہے نا یہ بھی، ایک نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اس کے ساتھ ساتھ کیا، صبر کرنا. کس پر؟ تنگی پر، مصیبت پر، ساری چیزوں میں صبر کرنا ہے. وہ صبر کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین ایک کے بعد ایک ذکر کر رہا ہے. اگر جنگ میں تمہارا کوئی رشتہ دار قتل کر دیا گیا تو صبر کرو، اگر بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ جا کر بدلہ لے لو. اس کے بعد مرنے سے پہلے تم ان ساری چیزوں کی وصیت کر دو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے. اس کے بعد تم روزہ بھی رکھو، یہ بھی تمہارے لیے فرض ہے. اب روزے کا حکم دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر ایسے روزے فرض کیے گئے، کما کتب، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے، یعنی ان پاسٹ، ماضی میں، علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو، تقوی والے بنو، اللہ کا ڈر تمہارے اندر آئے. واہ! اس آیت کے اندر ایک چیز کو نوٹ کرنا، ہماری ایک کمی کو، ایک مائنس پوائنٹ کو اللہ رب العالمین یہاں پر ذکر کر رہا ہے. مثال کے طور پر ہم کیا ہے، کسی اننون سٹی میں، کوئی کسی انجانے شہر میں ہم چلے گئے، ہم اکیلے ہیں، تو انسان بڑا ڈر جاتا ہے، بڑا کیا بولتے ہیں، بڑا انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے، بہت ڈرا ہوا رہتا ہے. اگر اسی وقت میں ہمارے ہی جیسا اگر کوئی اور ایک انسان مل جائے، جو بھی وہ بھی بھٹک رہا ہے، وہ بھی انجان شہر میں ہے، دونوں بھٹکنے والے ایک ساتھ مل گئے، تو ایک طرح کا دلی سکون مل جاتا ہے ان کو. ارے چل یار، میں اکیلا نہیں ہوں اس کے اندر، اس کرائم میں، اس چیز میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے، میری کیٹیگری کا کوئی اور بھی ہے، چل ہم دونوں مل کر بھٹکتے ہیں. تو بھٹکتا بھٹکتے ایک دن کیا ہے، منزل تو مل جائے گی. تو لہٰذا کوئی بھی کام ایک کس ٹائم سب سے پہلے اگر ان پر نازل ہو گیا، تو انسان کیا کی، کدھر کی، کیسا کی، میچ پہلے نہ اس کا بول کو بہت گھبرا جاتا، بہت ڈر جاتا ہے انسان. تو لہٰذا اللہ کیا ہے، مسلمانوں کو ایک مہینہ بھوکے رہو بولے تو ہوتا نہیں. کھاتی پیتی قوم، جنگجو قوم تھی، اچھا دبا دبا کے کھاتی تھی. اگر ایسے میں اچانک حکم نازل کر کے ایک مہینے تمہیں بھوکا رہنا ہے، اگر بول ڈالے تو بیچاروں کی حالت کیا ہے. تو ان کے دل کو بھی ذرا قرار دینا نا، تسلی دینا، دل کو سنبھالنا ہے ان کو. تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ بھائی تم نہ نہیں، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی میں نے روزے فرض کیے ہیں، ڈرو نہ کو تمہیں. تب جاگو صحابہ کو تھوڑا سکون ملا کہ چل بھائی اس میں ہمیش نہیں ہے، ہمارے سے پہلے لوگاں بھی ہے اس میں. واہ! اللہ کا انداز نا بڑا نرالا ہے یار، بڑا نرالا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کیسے دیکھو، ہر چیز. مثال کے طور پر اللہ کا ڈر اتنا ہمارے اندر آتا ہے نا، رمضان کا روزہ، بھوکے، کڑی دھوپ، ظہر کی نماز پڑھ کر ہم آئے ہوئے، سامنے فریج رکھا ہوا ہے، بہت زیادہ پھل فروٹ، ٹھنڈے جوس، اور سارا کچن کھلا ہوا ہے، کئی کھانے کی چیزیں کچن میں پڑی ہوئی ہیں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، گھر لاک ہے. اس کے باوجود بھی ہم نہ فریج کھول کر ایک پانی کا خطرہ بھی اپنے حلق سے نہیں اتارتے، ایک جوس کا خطرہ بھی نہیں اتارتے، ایک فروٹ بھی اپنے حلق سے نہیں اتارتے. کیوں؟ کیونکہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مجھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. یہ ڈر ہمارے اندر آتا ہے. اللہ نے وہی کہا، روزوں کو نازل کرنے کا، روزوں کو فکس کرنے کا، فرض کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے. اس سے پہلے ایک واقعہ میں بولا تھا کہ اسی سعودی عرب کا واقعہ تھا. یہاں کے لوگ نا تفریح کے بڑے خواہش مند ہیں. ویکینڈ میں مطلب اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے اپنی فیملیز کے ساتھ باہر جاتے رہتے ہیں لوگ. تو ایک شیخ کیا ہے، اپنے کچھ دوستوں کو لے کر تفریح کے لیے نکلے.
جنگل میں جاتے جاتے ایک حبشی غلام، ایک بالکل کالا کلوٹا انسان، دھوپ میں، کڑی دھوپ میں، دوپہر کے وقت میں بکریوں کو چرا رہا ہے۔ اب یہ شیخ کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ چلو آج ہم اس کا ایگزام لیتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں۔ تو وہ شیخ گئے، اپنی گاڑی وہاں پر رکے، رکا کر کیا ہے اترے سارے لوگ، بازو باقاعدہ ایک انسان ویڈیو بنا رہا ہے، وہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں۔ شیخ جا کر سوال کرتے ہیں، بھئی ایک بکری مجھے دے۔ سامنے سے وہ غلام بولتا ہے کہ میں دے نہیں سکتا۔ چل بھئی فری میں نہ صحیح پیسے لے لے، دے دے۔ وہ بولتا ہے پیسے لے کر بھی میں نہیں دے سکتا۔ چل بھئی ڈبل ٹربل تو جتنا بولے ایک بکری کی قیمت میں اتنا دینے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے ایک بکری دے ڈال، تو جتنے مانگے اتنے پیسے میں تجھے دے دوں گا۔ آپ جتنے پیسے بھی مجھے دو تب بھی کیا ہے میں بکری دے نہیں سکتا۔ شیخ نے کہا آخر کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو بس ایک ورکر ہوں، صبح سے لے کر شام تک بکریاں چراتا ہوں، شام کو جب جاتا ہوں تو میرا مالک مجھے اس کی سیلری دیتا ہے، اس کی اجرت دیتا ہے، جس سے میرا گھر گزرتا ہے، تو لہٰذا جسٹ میں ورکر ہوں، اس کا مالک کوئی اور ہے، میں کام والا ہوں، مطلب صبح سے شام تک بکریاں چرانا میرا کام، تو اگر آپ کو خریدنا ہے تو اس کے پاس جاؤ۔ تو وہ شیخ بولتے ہیں کہ بھئی تمہارا مالک تو یہاں نہیں ہے نا، اگر تمہیں پیسے لے لیے، ایک بکری دے ڈالے، جا کر جھوٹ بول ڈالے وہاں کہ کوئی بھیڑیا کھا لیا، کوئی شیر کھا لیا، کوئی چرا کر لے کر چلا گیا، تو یہ کچھ بکری نا تمہارا مالک تم نے معاف کر ڈالتا، چھوڑ ڈالتا، اتنے سارے بکرے ہیں تو تو بچا لیا بول کو، یہ ایک بکری کو کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا، چھوڑ ڈالتا لے، تو لہٰذا آپ اتنے پیسے لے رہے، وہ بکری مجھے دے ڈال۔ تو اس وقت وہ غلام نے کہا کہ اے شیخ ٹھیک ہے آپ کی بات، میرا مالک تو یہاں نہیں ہے، میرا مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرے مالک کا جو مالک، سارے جہاں کا جو مالک اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو لہٰذا آپ کے پیسے آپ کو مبارک، میری مالک کے بکریوں کی حفاظت مجھے کرنا ہے، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ اتنا خوش ہوئے شیخ، اتنا خوش ہوئے اس انسان کے ڈر کو، اس کے ایمان کو دیکھ کر۔ جب وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا نا، کئی سعودی عرب کے بڑے بڑے شیخ نے، بڑے بڑے مالداروں نے ہزاروں ریال اس کو دے دیا ہے انعام کے طور پر۔ ایسی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا ایگزام، اللہ کا ڈر، تقوی، سیکنڈوں میں، منٹوں میں اللہ رب العالمین ایگزام لیتا ہے ہمارا۔ جب کامیاب ہو جاتے ہیں نا، گفٹ کے، نعمتوں کے بازار اللہ رب العالمین لگا دیتا ہے ہمارے لیے۔ ہم سمیٹتے سمیٹتے تھک جائیں گے، لیکن ساری نعمتیں ہم سمیٹ نہیں پائیں گے اللہ رب العالمین کی۔ تو لہٰذا تقوی یا رمضان کے روزوں کا اصل مقصد تقوی ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن سکو، اسی لیے میں نے روزہ کیا ہے تمہارے لیے فرض کیا ہے۔ اب آیت نمبر 184، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ روزہ کیا ہے بس گنتی کے چند دن، 30 دن ختم۔ فمن کان منکم مریضا، 30 دن میں بھی دیکھو آپشن، دیکھو کتنا غفور رحیم ہے اللہ، دیکھو فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہے، ہوتا نا اللہ کے نبی نے کہا السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک حصہ ہے۔ یار اتنے سارے لگیج لے کر، اتنے سارے بیگ لے کر آپ یہاں سے بس سٹینڈ جاؤ، بس سٹینڈ سے بس میں رکھو، اس کے بعد وہاں سے اتارو، پھر گھر کو لے کر جاؤ، آٹو تک لے جاؤ، آٹو میں رکھو، پھر آٹو سے اترو، کتنا آپ کو اٹھانا پڑتا ہے، انسان ٹوٹل پورا کا پورا تھک جاتا ہے سفر کے اندر۔ تو لہٰذا کتنی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں انسان کو سفر میں، اسی لیے نبی نے کہا کہ بھائی اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے سفر کی حالت میں تمہارے لیے رخصت ہے، آپشنل ہے، چاہو تو رکھو چاہو تو چھوڑ دو، لیکن کہ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لو، جتنے روزے چھوڑ جاتے ہیں نا دوسرے دنوں میں اتنے روزے کیا ہے تم پورے کر لو۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر تم نے کیا ہے روزہ چھوڑ دیا طاقت رکھنے کے باوجود، تو تمہیں اس کا کفارہ کیا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ تو یہاں پر یہ مت سمجھے، بعض لوگ تو اس آیت کو منسوخ سمجھتے ہیں سامنے والی آیت سے، اس کے بعد جو ہے وہ آیت کو اصل ناسخ فائنل آرڈر سمجھتے ہیں، اس آیت کو منسوخ سمجھتے ہیں۔ اے بات سمجھ میں؟ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جو ورڈ ہے نا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، یہ بوڑھے لوگوں کے لیے ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ یہ بالکل جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، جن کے پاس طاقت نہیں رہتی، روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسے لوگ کیا کریں، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ اگر ہمارے معاشرے کے حساب سے دیکھیں گے تو طاقتور لوگوں میں بھی کچھ ایسے مریض ہیں، کچھ ایسے پیشنٹ ہیں، مثال کے طور پر شوگر کا پیشنٹ ہے، جسے بیچارے کو کیا ہے ہمیشہ ٹیبلٹ لینا پڑتا ہے، وقت پر کھانا پڑتا ہے، تو اگر ایسے میں کوئی انسان
شوگر کا پیشنٹ ہے، صبح دوپہر شام گولیاں کھا رہا ہے، ٹیبلٹ لے رہا ہے، تو اس کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے. تو ایسی حالت میں انسان کیا ہے، اگر روزہ نہیں رکھ سکا، کوشش تو روزہ رکھنے کی کریں، ٹھیک ہے نا. صبح کی ٹیبلٹ آپ کیا ہے سحری میں لے لیں، بس دوپہر کی ایک مس ہوتی ہے نا افطاری میں لے لیں. اگر ایسا بھی نہیں ہو سکا آپ سے، آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، آپ کو اپنی جان جانے کا خطرہ اگر آپ کو ہے، تو آپ کیا کریں، روزہ چھوڑ کر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں. آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو کھلاتے بھی نہیں کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہے. تو لہٰذا جن جن تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے، آپ ان سارے لوگوں کو بتا دیں، آپ روزہ رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اگر نہیں رکھ پا رہے ہیں تو ایک مسکین کو آپ ضرور کھانا کھلا دیا کریں. کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بولتے ہیں کہ جب میں بڑی عمر کو پہنچ گیا، یعنی جب میں بوڑھا ہو گیا، تو مجھ سے روزہ رکھا نہیں جا رہا تھا، تو میں ہر دن کیا ہے ایک مسکین کو شوربہ روٹی کھلا دیا کرتا تھا. تو لہٰذا آپ بھی ایسا ہی کریں. اس کے بعد آگے اللہ بولتا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں جتنا تم حصہ لینا چاہتے ہو لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. خیر اللہ، یہ بہت بہتر ہے تمہارے حق میں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اے لوگو، روزے تمہارے حق میں بہتر ہیں اگر تم جان سکو. اگر تمہیں معلوم ہو جائے روزے کیا فائدہ ہے، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. یہ روزہ تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت دونوں کے اندر کیا ہے، تمہارے لیے بینیفٹ ہے، فائدہ ہے. کیونکہ اکارڈنگ ٹو سائنس بولتی ہے جو بھی تم فاسٹ فوڈ کھاتے ہو، چاہے پیزا، برگر، گوبھی، اس طرح کے جتنے بھی چیزیں تم کھاتے ہو نا، یہ ساری چیزیں جا کر تمہاری انتڑیوں پر، تمہارے پیٹ کے اندر جم جاتی ہیں. اگر ان چیزوں کو وہاں سے نکلنا ہے تو منیمم انسان 14 to 15 اور 16 14 سے 15 گھنٹے یا 16 گھنٹے انسان کو بھوکا رہنا پڑے گا، تبھی جا کر وہ چیزیں اس کی انتڑیوں پر سے، اس کے پیٹ کے اندر سے نکل پاتی ہیں. ورنہ انسان کیا ہے، گیسٹرک کا پیشنٹ بن جاتا ہے، اس کی گیس کا وہ مریض بن جاتا ہے. آپ کو تو معلوم ہے گیس کتنی خطرناک چیز ہے، سینے میں درد آ جاتا ہے، بہت سارے انسان پرابلمس کو فیس کرتا ہے گیسٹرک کے اندر. تو لہٰذا ایک اعتبار سے روزہ تمہارے کئی بیماریوں کی شفا ہے. تمہارے اندر کی غلیظ چیزیں جتنی بھی اندر جمع ہو جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں اس سے نکل جاتی ہے. ایک انسان ہیلتھی ہو جاتا ہے، ایک صحت مند ہو جاتا ہے. اور آخرت کے اعتبار سے تو نبی نے کہا الصوم لی، اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی اجرت، اس کی سیلری بھی میں خود دوں گا، میں فکس نہیں کروں گا، میں خود دوں گا. جب اللہ دینے پر آتا ہے تو بندہ لینے سے تھک جاتا ہے، لیکن اللہ دینے سے کبھی نہیں تھکتا، یاد رکھو. تو اس کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا. تو دنیا آخرت کے اعتبار سے بہت بینیفٹ ہے اس کے اندر ہمارے لیے. اسی لیے اللہ نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اے لوگو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو روزہ ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. روزہ تمہیں رکھنا تمہارے لیے دنیا. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ روزہ، آگے انشاءاللہ ہم اس پر بحث کریں گے. تو دنیا آخرت دونوں میں کیا ہے، اس کا فائدہ ہمیں ملنے والا ہے. تو یہ آیت ہو گئی، سمجھ گئے آیت. کچھ لوگ اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں. کس آیت سے؟ سامنے آ رہی ہے، بڑی زبردست آیت ہے یار. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ اکبر. اس آیت سے پیچھے والی آیت کو منسوخ مانتے ہیں کہ وہ آرڈر اللہ ختم کر دیا، اس آرڈر کو اللہ باقی رکھا ہے. پہلے اس کا ٹرانسلیٹ دیکھ لیتے ہیں. شہر مینس مہینہ، شہر رمضان الذی، یہ رمضان کا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کو اتارا گیا، قرآن کو نازل کیا گیا، ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. سورہ بقرہ کی پہلی آیت، دوسری آیت آئی تھنک، الف لام میم ایک آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہاں پر اللہ بول رہا ہے قرآن کو اتار کر ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے قرآن کو اتارا گیا ہے، سب کے لیے ہدایت ہے. بس کنڈیشن کیا ہے، لوگ ہدایت پر آنا چاہیں تو ہدایت ہے. یہ بات سمجھ میں؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس قرآن کے اندر بینات ہیں، نشانیاں ہیں. کتنی نشانیاں ہم پڑھیں اللہ رب العالمین کی. اس سے پہلے ابھی آج کے ایپیسوڈ کی پہلی آیت، کتنی نشانیوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے.
اے بات سمجھ میں؟ اللہ نے کہا میری قرآن میں نشانیاں میں واضح کرتا ہوں، میں اپنے پروڈکٹس کا پرچار کرتا ہوں، ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگ سمجھ کر کے میری طرف آ سکیں، کمپنی کو آپ کیا کریں، وزٹ کر سکیں، کمپنی کے ذریعے اس کے مالک تک آپ پہنچ سکیں۔ تو بہت ساری نشانیاں ہیں، من الہدا، ہدایت میں سے، ہدایت کی طرف بندہ آ سکتا ہے، اس کی حقیقت کو جان کر پہچان کر بندہ صحیح راستے پر آ سکتا ہے۔ والفرقان، قرآن میں فرقان بھی ہے، فرقان بولتے ہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیزیں، سچ کو سچ بولتا ہے قرآن، جھوٹ کو جھوٹ بولتا ہے قرآن، حق کو حق بولتا ہے قرآن، باطل کو باطل بولتا ہے قرآن، دونوں کے درمیان فرق کر کے انسان کے سامنے رکھتا ہے قرآن، اس کو بولتے ہیں فرقان۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دیکھو، رمضان کا مہینہ آیا تھا، اب اللہ رب العالمین یہاں پر آرڈر دے رہا ہے، فمن شہید منکم الشہر، اس مہینے میں جو بھی موجود ہو، فلیسم، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ضروری ہے روزہ رکھنا اس کے لیے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، ہاں اگر کوئی بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو باقی دوسرے دنوں میں کیا ہے اس کو پورا کر لے۔ یہاں تک پچھے آیت میں بھی ہمیں پڑھ لیے تھے۔ اب جو اصل پوائنٹ جو پچھے آیت میں جس کے اوپر ہمیں ڈسکس کرے تھے نا، وعلی الذین یطیقونہ بول کر، وہ پوائنٹ کو اللہ حذف کر ڈالا یہاں سے۔ کیا بولے اللہ؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ آسانی تو معلوم ہو گئی، دنیا میں بھی آسانی، آخرت میں بھی آسانی۔ مشکل کام بھئی ذرا صبر کر لیے تو کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ہمیں۔ جو فیٹ پھیل رہا ہے ہمارا، کھا کھا کو اتنے موٹے ہو گئے، اتنے موٹے ہو گئے، اٹھے تو بیٹھنے ہوتا نہیں، بیٹھے تو اٹھتے ہوئے اما اللہ بول کے اٹھتے ہیں۔ ایک تو بیٹھنے ہوتا نہیں، چھیرا ہونا، ہم نا کو سے گھر میں گئے تو بھی پلنگاں چھیرا، وہ جو اوپر بیٹھنے کی چیزیں رہتے ہیں نا، وہ ڈھونڈ لے کے بیٹھتے ہیں آج ہمارے لوگ۔ تو اللہ بولتا ہے ذرا روزے رکھ لو، ذرا دن میں تھوڑے بھوکے رہ جاؤ، تھوڑا فیٹ کم ہوتا، موٹاپا جاتا، چربی گلتی، دنیا میں بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے، آخرت میں تو عذاب تو اس کو کہنے نہیں ہے تم نا، میں بے حساب دینے والا ہوں تم نا۔ تو اللہ بولتا ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچ جاتے، تمہیں لاکھوں کے کروڑوں کے پیسے بچا لیتے بیمار ہیں جا کو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو روزہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ٹائم نہیں ہے ورنہ بڑا بہترین واقعہ تھا اس کے اوپر، میں بولتا تھا آپ کو، انشاءاللہ پھر کبھی اگر یہ ٹاپک آئے گا تو ہم بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے کہا میں تم پر آسانی چاہتا ہوں، مشکل نہیں چاہتا۔ اور آگے بول رہا ہے اللہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس عدت کو مکمل کرو، پورے 30 دن کمپلیٹ کرو۔ اس کے بعد کی ایکٹیویٹی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس کے بعد تکبیر کہو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں 30 دن مکمل کرنے کی ہدایت جو دی ہے نا، اس پر تکبیر کہو۔ کون سی تکبیر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ کب پڑھتے ہیں اس کو؟ جب عیدگاہ جاتے ہو آپ۔ تو اللہ نے اسی پروسیس کو ذکر کرا ہے، 30 دن کمپلیٹ ہونے کے بعد اللہ نے تمہیں 30 روزے رکھنے کی ہدایت دی ہے، تو خوشی کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ تکبیر بلند کرو، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس کے بعد لعلکم تشکرون، تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ کتنے اہم پیغامات۔ سب سے پہلے اس سے کیا چیز معلوم ہو رہی؟ قرآن نازل ہونے سے پہلے رمضان کا مہینہ ایک عام سا مہینہ تھا، جیسے نارمل شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، جیسے عام سے مہینے ہیں، ویسے رمضان بھی ایک عام سا مہینہ تھا۔ لیکن جیسی قرآن نازل ہوا، اتنی برکت آ گئی، اتنی برکت آ گئی رمضان کے اندر۔ الف لام میم، 30 نیکیاں، الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی، 10 + 10 + 10 = 30۔ 30 نیکیاں اللہ رب العالمین میں صرف 3 حرف پر دینے والا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کو ہم لیلۃ القدر بولتے ہیں، پورا کا پورا قرآن اللہ نے اس رات میں نازل کیا ہے لوح محفوظ سے، جو اصل جو سیف لاکر اللہ کا تھا، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، سیف تختی، سیف لاکر، اس پورے لاکر سے اللہ رب العالمین نے کیا ہے ایک ہی رات میں، جس کو لیلۃ القدر بولتے ہیں نا، آسمانی دنیا کے اوپر اتار دیا اللہ رب العالمین نے۔ پہلے جب اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا، کہا کہ اکتب، ساری چیزیں لکھ، جو چیزیں قیامت تک ہونے والی سب لکھ دیا
قلم، اس میں سے کیا ہے قرآن بھی تھا، تو اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کو ایک ساتھ آسمانی دنیا پر اتارا اسی رات کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر۔ اس کے بعد جیسے جیسے سچویشن ڈیمانڈ ہوتی گئی، جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی، ایک ایک آیت، دو دو آیت، تین تین آیت، چار چار آیت اللہ اتارتا گیا۔ 20 پر 3 سال 23 ایئرس میں کیا اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کو دنیا میں اتار دیا۔ اے بات سمجھ میں؟ جب قرآن جس رات میں اترا نا، اتنی برکت والی رات یار، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب جسٹ ایک رات میں اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔ 1000 مہینوں کو اگر آپ ایئرس میں کنورٹ کریں گے، 83 ایئرس 4 منتھس۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ 80 پر 3 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا کنٹینیو ثواب اللہ بس ایک رات میں کرنے سے دیتا ہے۔ تو کتنی برکت ہوگی قرآن کے اندر، رمضان کے اندر، تو لہٰذا اس کی برکت سے ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد دوسرا حکم اللہ رب العالمین نے کہا ضرور روزہ رکھیں۔ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی سفر کی حالت میں ہے تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ روزہ رکھیں۔ یہ آپشنل ہے تمہارے لیے، چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن ثواب اتنا نہیں ملے گا، عام دنوں میں رکھنے سے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کیا ہے رمضان میں رکھنے سے ملتا ہے۔ رمضان کی ایک دن کا ثواب اگر آپ کو معلوم ہو جائے نا، پوری زندگی بھی اگر آپ روزہ رکھ لو اتنا ثواب آپ کو نہیں ملے گا جتنا ثواب صرف ایک روزے میں اللہ نے رمضان کے رکھا ہے۔ تو اتنا بینیفٹ، اتنا فائدہ، تو لہٰذا انسان کوشش کرے کہ سارے روزے رکھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، اس کے بعد دیکھو اللہ نے سارا پروسیس، پورے رمضان کی ایکٹیویٹی، روزہ رکھو، اس کے بعد آخر میں شکر ادا کرتے ہوئے عیدگاہ جاؤ، خوشی مناؤ، تکبیر بلند کرو، اللہ اکبر، سارا طریقہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کر دیا۔ ٹھیک ہے، آیت سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ ساری چیزیں کیا ہے، جتنی بھی چیزیں تھوڑی شارٹ میں بیان ہو رہی ہے نا، آگے بہت ڈیٹیل میں ساری چیزیں چلیں گی انشاءاللہ۔ اللہ سچویشن جیسی ڈیمانڈ ہوتی گئی ویسے ان آیتوں کو اتارتا گیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں گے آیت نمبر 186۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی جب بھی آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، آپ ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں ان کے بہت قریب ہوں۔ کیا بول رہے ہیں اللہ؟ اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو آپ ان کو انفارم کر دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے فَإِنِّي قریب، میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اللہ نے اس قریب کی تفسیر کی ہے 20 پر 9ویں پارے میں۔ اللہ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں ان کی شہ رگ جو ہے نا، جو سب سے قریب ہے ان کی رگ، اس رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں میں۔ اس کو انسان کاٹ دے گا نا تو آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اللہ نے کہا اس کے بھی سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یعنی اللہ کا علم نا پوری دنیا کو محیط ہے، آپ دل میں بھی وہ چیز بول لو اللہ کو معلوم ہو جاتی ہے وہ چیز۔ اللہ نے ایک حدیث بھی ہے نا اللہ کے نبی کی، کالی رات میں کالے پتھر پر جو کالی چونٹی چلتی ہے نا، اس کے دل میں جو ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو لہٰذا یاد رکھو، اتنے انسان، اتنا بڑا انسان جو ہے، اس کے دل کی راز کو اللہ، اس کے دل کے اندر کی چیزوں کو اللہ نہیں جان سکتا۔ تو اللہ وہی بول رہا ہے کہ جب بھی میرے بارے میں میرے بندے پوچھے تو آپ ان سے کہہ دو کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اجیب، میں جواب دیتا ہوں، اذا دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارے، جب بھی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کا ضرور ریسپونڈ ہوتا ہوں، ضرور اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو لہٰذا ایک چیز آپ کو بتا دوں دعا کے سلسلے میں، آج ہمارے لوگ دعا کر کے بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو حضرت سعد یا حضرت ابو سعید خدری، نام یاد نہیں آ رہا صحابی کا، لیکن حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین جب بھی بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ دعا کسی بری چیز سے، بری چیز اس کے اندر نہیں رہنا، دو لوگوں کو الگ کرنے والی دعا نہیں رہنا، کوئی بھی غلط دعا نہیں۔ اگر اچھی دعا اللہ سے مانگتا ہے کوئی بندہ تو اللہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور اس کو دیتا ہے، یا تو وہ دعا فوراً اللہ قبول کر کے وہ چیز دے دیتا ہے اس کو، یا پھر نہیں تو اس دعا کے بدلے جو بہت بڑی مصیبت اس پر آنے والی ہے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو دنیا میں نہ دے کر آخرت میں جمع کر کے اس کے بینک میں سیو کر کے آخرت میں جس دن انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا نا، یہ ایک ایک نیکی کو جب انسان ترسے گا، اس وقت اللہ رب العالمین اس دعا کو بڑا چڑھا کر اس کو دے گا۔
تو لہٰذا یار جب بھی اللہ سے دعا کرو گے نا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی ڈس اپوائنٹ مت ہونا۔ ہو سکتا ہے جو چیز اللہ سے آپ مانگ رہے ہو اس کی کیپیسٹی آپ کے پاس نہ ہو۔ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے، اللہ سے لیپ ٹاپ مانگ رہا ہے، اللہ سے موبائل مانگ رہا ہے، اللہ سے بہت کار کا، گھر کا سوال کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نا وہ اس کی عقل والی چیز نہیں ہے، اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے سنبھالنے کی۔ اللہ رب العالمین ہولڈ کر دیتا ہے اس چیز کو، کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے اس کے اوپر جو آ رہی ہے۔ لہٰذا جب اس کے پاس وہ کیپیسٹی آتی ہے، جب اس کے پاس اس چیز کے سنبھالنے کی طاقت آتی ہے تو اللہ دے دیتا ہے۔ ذرا اپنی لائف میں غور کر کے دیکھو، کتنی ایسی چیزیں جو ہم بچپن میں مانگے تھے لیکن اللہ نے اس وقت دی نہیں ہمیں، اس کے بعد جب ہم اس کے لائق ہو گئے، اس کو سنبھالنے کی طاقت ہمارے اندر آ گئی تو اللہ نے وہ چیزیں ہمیں لوٹا دی ہیں۔ تو لہٰذا کبھی مایوس نہیں ہونا دعا کرنے سے۔ اللہ رب العالمین باقاعدہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، جب بھی بندہ اللہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا مانگنے کے لیے اللہ کی طرف، اللہ کو شرم آتی ہے کہ اللہ اس کا خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ کبھی خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں ہے ہمارا۔ تو لہٰذا جتنا ہو سکے آپ اللہ سے دعا کریں، مانگے اللہ سے، کسی اور کے سامنے نہ مانگے یار۔ لوگ نا دیتے تو بڑے دل دکھا کے دیتے ہیں، دیتے تو ہیں لیکن دل دکھا کے دیتے ہیں۔ ایک بار دے دیا چلو، دوسرے بار دے دیا، تیسرے بار جب جاؤ گے نا آپ اس کے دروازے پر، دھتکار کے بھگا دے گا۔ کتنے بار آتا بھائی، شرم آتی نہیں کیا میرے پاس جانا، دوسرے کے پاس جا منگ لے جا۔ لیکن جتنے بار آپ اللہ کے دروازے پر جاؤ گے، جتنے بار آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ بہت خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا۔ آپ بار بار جاؤ، اللہ بار بار خوش ہوگا۔ لیکن بندوں کے پاس آپ بار بار جاؤ، بندے بار بار ناراض ہوں گے، آپ کی انسلٹ کر کے آپ کو بھگا دیں گے۔ یہی ہوتا ہے فرق بندے اور اللہ کے اندر۔ خالق اور مخلوق میں یہی فرق ہے۔ خالق دے دے کر تھکتا نہیں، لیکن مخلوق کیا ہے، دیتی تو ہے لیکن دینے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی بہت سناتی ہیں۔ یہ ایک بار دے دی، دو بار دے دی، تیسرے بار تو آپ کے پورے کیریکٹر کو کیا ہے سارے لوگوں کے سامنے رکھ دے گی لا کر۔ تو لہٰذا لوگوں سے مت مانگے، اللہ رب العالمین سے مانگے۔ دعا پر بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہاں پر بتا نہیں سکتے۔ انشاءاللہ جب بھی دعا کا تذکرہ آئے گا نا، انشاءاللہ ہم ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے۔ اب اللہ بولتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو لوگوں سے کہہ دو اے نبی کہ وہ میری اتباع کریں، میرے آرڈرز کو فالو کریں، میرے حکم کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ میں ان کو سیدھا رستہ دکھا سکوں، تاکہ میں ان کی رہنمائی کر سکوں، تاکہ میں انہیں رائٹ ڈائریکشن پر لے جا سکوں۔ انہیں بولو میرے آرڈرز کو ماننے کے لیے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کے ذریعے پیغام ہمیں دے رہا ہے کہ ہم اللہ کے آرڈرز کو جب مانیں گے، اللہ کا حکم جب ہم فالو کریں گے، اللہ ہمیں اپنے سیدھے رستے پر لے جائے گا، اللہ ہمیں سیدھے رستے کی توفیق دے گا۔ آج ہمیں سیدھا رستہ مل نہیں رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمیں کیا ہے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی ضرور کرے گا اللہ رب العالمین۔ اب اس آیت کا پیچھے والی آیت سے کیا تعلق ہے؟ دیکھو یہاں پر رمضان کے بعد، روزوں کی آیت کے بعد اللہ فوراً دعا کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب روزے سے دعا کا بڑا ڈیپ ریلیشن شپ ہے۔ روزے کی حالت میں جو دعا ہوتی ہے نا، اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور باقاعدہ نبی کی حدیث بھی ہے، افطار کے وقت جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، وہ اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا روزے کی حالت میں آپ کو چاہیے کہ اب زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کریں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہی تعلق ہے، یہی کنیکشن ہے پیچھے والی آیت کا اس آیت سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 187 اللہ کہتا ہے أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی آیت ہے، بہت اہم پیغامات، بہت زبردست میسیجز اللہ رب العالمین اس آیت میں ہمیں دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کہا احل لکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، کیا؟ الرفث الی نسائکم، تمہاری بیویوں کے ساتھ ملنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے کپڑے ہو، تمہاری بیویاں تمہارے کپڑے ہیں۔ سمجھاؤں گا اس کو آگے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ جانتا ہے
انکم کنتم، تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں تختانون، جو خیانت کر بیٹھے ہیں، انفسکم، اپنے آپ سے، فتاب علیکم، چلو اللہ تمہاری توبہ قبول کرتا ہے، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کرتا ہے، فالآن، پریزنٹ، اب، باشروہن، آپس میں ملو، اپنی بیویوں سے ملاقات کرو، اور رات میں ان سے فائدہ اٹھاؤ، وابتغوا، اور چاہو، ما کتب اللہ لکم، جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے. یعنی بھئی میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے نا، نیک اولاد. تو اللہ سے نیک اولاد مانگو. وَكُلُوا، کھاؤ، وَاشْرَبُوا، پیو، حَتَّى، یہاں تک کہ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. فجر کا وقت جو ہے نا، کالا دھاگا اور سفید دھاگے کے درمیان جب تمیز ہو جائے، یہ تبینہ، واضح ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابید، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے. یعنی رات کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، تمہیں معلوم کرنا ہے تو تمہیں کیا ہے، کالے دھاگے اور سفید دھاگے کے درمیان اگر فرق معلوم ہو جائے، سفید دھاگا تمہیں نظر آنے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، یہ فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم کیا ہے، روزوں کو مکمل کرو رات کے وقت تک. ولا تباشروہن، تم اپنی بیویوں سے نہ ملو، کب، وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم رمضان کے اندر مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھو گے تو اس وقت تم اپنی بیویوں سے مت ملو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے کچھ باؤنڈریز ہیں، یہ اللہ کے کچھ حدود ہیں، یہ اللہ کے کچھ لمٹس ہیں. فلا تقربوها، ان لمٹس کے قریب بھی مت جاؤ، انہیں کراس کرنا تو دور کی بات، ان کے قریب بھی مت بھٹکو. کذالک یبین اللہ آیاتہ، اللہ رب العالمین ایسی ہی اپنی آیتوں کو واضح کر کے، کھول کھول کر، للناس، لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر سکیں. پہلے اس آیت کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، پھر اس آیت کو سمجھتے ہیں. صرف ٹرانسلیٹ دیکھنے سے آیت سمجھ میں نہیں آئی نا، اب ہم اس آیت کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے. سب سے پہلے کیا ہے، اسلام کی سٹارٹنگ میں جب قرآن روزے کا حکم نازل ہوا تھا تو اس وقت کیسا تھا کہ سپوز مان لو روزہ افطار کر لیے، افطار کے بعد سے عشاء تک جتنا کھانا پینا ہے سب کھا لینا، پی لینا، اپنی بیویوں سے جتنا ملنا ہے سب مل لینا، سب فائدہ اٹھا لینا. عشاء کا وقت جیسے ہی ختم ہو جاتا اس کے بعد نہ تم کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ اپنی بیویوں سے مل سکتے. کب تک؟ دوسرے دن افطار کرنے تک، پورا دن تمہیں ایسے رہنا ہے. ایک صحابی تھے قیس جن کا نام تھا، بیچارے بڑے محنتی صحابی تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کسان تھے. دن بھر محنت کر کے شام میں ایک مرتبہ اپنے گھر آتے ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بیوی کو پوچھتے ہیں کہ بھائی کھانے کے لیے کچھ ہے کیا، افطاری کرنا ہے، کچھ ہے کیا کھانے کے لیے. بیوی بولتی ہے کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا انتظار کرو، باہر جا کے انتظام کر کے لاتی ہوں کچھ کھانے کے لیے. بیوی جاتی ہے گھر کے باہر، آئے تک بیچارے تھکے ہارے گھر کو ہے، نیند لگ گئی. بیچاری بیوی آگ دیکھی کہ ابھی تم شوہر میاں سو گئے، اب نیند لگ گئی تو اس کے بعد نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ اپنی بیویوں سے مل سکتے. نیند بھی نہیں لگنا، نیند سونا بھی نہیں تمہیں. کب سے؟ افطار کرنے سے لے کو عشاء تک. سو گئے تو ختم، اب کیا بھی نہیں کر سکتے تمہیں، پورا روزہ تمہیں ایسے ہی رکھنا پڑے گا. یہ ایسا حکم تھا اسلام کی سٹارٹنگ میں. اب بیچارے دوسرے دن ایسے روزہ رکھ لیے، دوپہر کا وقت کڑی دھوپ میں محنت کر کے بے ہوش ہو گئے. تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، بھئی روزوں کی راتوں میں، اور پوری رات روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے الرفث، ملنا. کس سے؟ الی نسائکم، تمہاری بیویوں کے پاس جانا، ان سے ملنا تمہارے لیے حلال کر دیا پوری رات. اس کے بعد ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے کپڑے ہیں، تم ان کے کپڑے. کیا مطلب اس کا؟ غور کرو اس ٹکڑے پر. جو کپڑے میں پہنا ہو نا، یہ میری عزت کی حفاظت کر رہے ہیں، میرے اندر کی چیزوں کو چھپا کر کے میری عزت کی حفاظت کر رہے ہیں، میرے عیبوں کو چھپا کر کے میری عزت کی حفاظت میرے کپڑے کر رہے ہیں. کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ اگر کپڑے نکل گئے پوری سوسائٹی میں آپ کی عزت چلی جائے گی، پوری ویلیو آپ کی گھٹ جائے گی. تو اللہ رب العالمین یہ کے اعتبار سے یہاں پر نا یہ حکم دے کر کے تمہاری بیویاں تمہارے کپڑے، تم ان کے کپڑے، یہ اللہ رب العالمین یہ آرڈر ہمیں دے رہا ہے کہ تمہارے بیوی کی عزت تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارے شوہر کی عزت تمہاری ذمہ داری ہے. جس طرح تمہارے کپڑے تمہاری عزت کی ذمہ داری کرتے ہیں، بالکل ویسی تمہاری عزت کی حفاظت کرتے ہیں، بالکل ویسی تم آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے ہو. اس کا مطلب تم آپس میں ایک دوسرے کی حفاظت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے.
آئی بات سمجھ میں؟ جس طرح کپڑے تمہارے اندر، مثال کے طور پر یہاں کٹ گیا ہے میرا، یہاں پر ایک حصہ ڈیمیج ہے، یہاں پر ایک حصہ سڑا ہوا ہے، یہاں پر مثال کے طور پر ہوتا ہے نا انسان کے اندر کچھ چیزیں، کچھ عیب رہتے ہیں انسان کے، جو جیسے کپڑے ہمارے عیبوں کو چھپاتے ہیں، ویسے تم آپس میں ایک دوسرے کے عیبوں کو بھی چھپانا ہے۔ اگر اوپن الفاظ میں کہوں تو بیڈ روم کی بات بیڈ روم تک، ہال کی بات ہال تک، گھر کی بات گھر تک، پورے معاشرے میں ڈھنڈورا پیٹنا نہیں، سارے لوگوں کو باتیں سپلٹ کرنا نہیں۔ تو اسی میں تمہاری عزت ہے۔ اگر میاں بیوی ایک جملے پر اگر عمل کر لینا یار، خوشحال زندگی گزرے گی ان کی۔ سسرال کی بات سسرال تک، میکے کی بات میکے تک، کہاں کی بات وہاں ختم کر ڈالنا، ہڈی دکھے تک کھینچنا نہیں کسی بھی چیز کو۔ ایک دوسرے کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا لو، بہت سارے پرابلمز تمہارے ایسے ہی سالو ہو جائیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک یہ ہوگا۔ اور دوسرا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتا ہے کچھ صحابہ ایسے تھے یہ آرڈر دینے کے باوجود بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو کر اپنی بیویوں سے مل گئے تھے۔ اللہ بولتا ہے کہ تم نے جو خیانت کی ہے نا میرے آرڈر کی نافرمانی کر کے، اللہ جانتا ہے۔ فتاب علیکم، چلو تم نے توبہ کر لیا، اللہ توبہ قبول کر لیا، وعفا عنکم، تمہیں معاف بھی کر دیا۔ اب کیا ہے، وہ پابندی میں ہٹا رہا ہوں، جو پابندی لگایا تھا نا، وہ جو ٹائم افطار کے بعد سے لے کو عشاء کی نماز تک، وہ ہٹا کر کیا ہے، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب کیا ہے، اپنی بیویوں سے ملو، جتنا چاہے ملو، وَابْتَغُوا، اللہ سے مانگو، چاہو، مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، بیوی سے ملنے کے بعد نیک اولاد کی تم تمنا کرو، دعا کرو اللہ سے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو پورا رات، پوری رات، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، پوری رات سے مطلب ذرا سو بھی وہاں پر، ذرا آنکھوں کو، اپنے بدن کو ذرا ریلیکسیشن دینا ہے نا، تو سونا بھی ہے۔ اس کا مطلب پوری رات کھاؤ پیو، مطلب جاگنا نہیں ہے یہاں پر، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سحری کا وقت، دیکھو اللہ یہاں پر ہائی لائٹ کر رہا ہے، یتبین لکم، تمہارے لیے واضح ہو جائے، الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید دھاگا کالے دھاگے سے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، آج تو موبائل ہے، الارم، ٹائم، سب کچھ ہے۔ پہلے زمانے میں ٹائم معلوم کرنا بہت مشکل تھا، تو صحابہ کرام کالا دھاگا اور سفید دھاگا اپنے پیروں کو باندھ لیتے تھے، اس کو دیکھتے تھے، ہاں سفید دھاگا دکھتا ہے یا نہیں دکھتا ہے، دکھا تو سحری بند کر ڈالتے تھے، اگر نہیں دکھتا ہے تو آرام سے کھاتے تھے۔ مطلب وہ چاند کی جو روشنی ہوتی ہے نا، وہ روشنی سے معلوم کر لیتے تھے۔ یہاں پر ایک مسئلہ واضح کر دوں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی کیا ہے، جیس سے ہی اذان دے ڈالے پھٹا 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 ہاتھاں دھو ڈالتے، کتنا بھی کھانا رندے سارے کھانے میں ہاتھاں دھو ڈالتے آج ہمارے لوگ۔ تو لہٰذا تھوڑا اس کے اندر کیا ہے، آرام سے کھاؤ، ذرا جلدی ختم کرنے کی کوشش کرو۔ باقاعدہ نبی کی حدیث بھی ہے، میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ سحری میں تھوڑا تاخیر کریں گے اور افطاری میں جلدی کریں گے۔ ہمیں الٹا کرتے ہیں، افطاری میں تاخیر کر ڈالتے ہیں، سحری میں بہت جلدی کر ڈالتے ہیں۔ سحری میں تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اجالا ہوئے تک کھانا نہیں ہے، مطلب تھوڑا کھا سکتے ہو، ذرا کھانا کمپلیٹ کر لو، سحری کو ذرا پہلے ہی کر لو، تھوڑا اگر ہوا تو اللہ کیا اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن بالکل ایسا نہیں کہ ہوتے ہیں نا کہ ایک سیکنڈ میں، سیکنڈ ختم، چلو ہاتھ دھو ڈالو، یہ کیا ہوئی بھئی، یہ ایسا نہیں کرنا ہے، آرام سے کھاؤ پیو، لیکن اتنا خیال رکھو کہ پورا ٹائم ہو جانا نہیں، نماز کا اجالا ہوئے تک کھاؤ پیو ان کو، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہو گئی۔ اب اس کے بعد دیکھو کتنا زبردست اللہ نے سحری کے حکم کو، سحری کے ٹائم کو کور کیا ہے، واہ یار کیسی مثال کے ذریعے ہوتی، اللہ اکبر۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اس کے بعد نماز کے بعد رات تک، مغرب کے وقت تک روزوں کو مکمل کر لو، ولا تباشروہن، اور ایک پیغام، اعتکاف میں جب بیٹھو تو اس وقت ذرا کیا ہے اپنی بیویوں سے دور رہو، اپنے بیویوں سے مت ملو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے کچھ آرڈرز ہیں، کچھ چیزیں ہیں جنہیں تمہیں فالو کرنا ہے، اس کی لمٹ کراس نہیں کرنا ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ کتنا زبردست پیغام اللہ نے ان آیتوں میں دیے، اس آیت کے اندر دیا ہے، کتنے پیغامات، اللہ اکبر۔ پہلے کیسی کیسی پابندی تھی، کتنی سختیاں تھی، تو لہٰذا اللہ نے آسانی کر دیا۔ اللہ نے کہا نا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی چاہتا ہے، تکلیف دینا نہیں چاہتا اللہ روزوں کے ذریعے، تو لہٰذا جو تکلیف ہو رہی تھی صحابہ کرام کو، اس تکلیف کو بھی اللہ نے نکال دیا، پوری رات ان کے لیے حلال کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جتنی بھی تعریف کر لو نا اللہ کی، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ یہ ہو گیا ایک حکم، ٹھیک ہے نا، آیت سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلو ہم انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ آخری آیت ہے آج کے ایپیسوڈ کی، ہماری بڑی بہترین آیت ہے، وہ بھی اس کا تعلق بھی کیا ہے، پچھلے والی آیت سے ہی ہے۔ اب پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 188۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔
ٹرانسلیٹ دیکھو پہلے اس کا، وَلَا تَأْكُلُوا تم مت کھاؤ اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، انہیں حاکموں تک بھی مت پہنچاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں میں سے ناجائز طریقے سے، گناہ کے طریقے سے تم کیا ہے ایک فریق کا مال کا ایک حصہ تم کھاؤ۔ کیسے میں سمجھاتا ہوں، تم کیا ہے اس مال کو حاکموں تک بھی مت پہنچاؤ، حاکموں تک پہنچانے کے ذریعے تم کیا ہے لوگوں کے مالوں میں سے ناجائز طریقے سے تم ایک حصہ کھا رہے ہو وہاں پر، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے بھی۔ مثال کے طور پر اس آیت کو دو مثالوں کے ذریعے ہم سمجھیں گے۔ ایک انسان ہے جس کے پاس پراپرٹی ہے، لیکن پراپرٹی کے لیے کاغذات نہیں ہے، پروف نہیں ہے اس کے پاس، بیچارے کے پاس اس کے باپ دادا کی زمین تو ہے لیکن کاغذات نہیں ہے۔ اب سامنے والا انسان کیا کرتا، بھاپ لیتا، ہاں اس کے پاس کاغذ نہیں ہے، اگر یہ کورٹ میں ڈالے تو یہ پوری پراپرٹی ہمیں کیا ہے فیک ایویڈنس کریٹ کر کے پوری پراپرٹی ہڑپ لیے جا۔ اللہ وچ بولتا ہے اس زمین کو کورٹ تک کھینچو نہ کو، حاکموں تک لے جاؤ نہ کو، ان کا مال ناجائز طریقے سے، گناہ کے طریقے سے ہڑپنے کے لیے جانتے ہوئے بھی ایسا کرو نہ کو اللہ کے لیے۔ یہ بہت فراڈ چلتا ہے ہمارے لوگوں کے درمیان۔ اور دوسرا کیا ہے، بیچارے کے پاس رشوت دے کر، ہوتا ہے نا پراپرٹی تو ہے اس کے پاس لیکن وہ سکلز نہیں ہے کہ انہیں اپنی پراپرٹی پروف کر سکے۔ آئی بات سمجھ میں؟ سامنے والا بڑا ہوشیار رہتا، لائر کو خرید لیتا، یہ زمین لے جا کو کورٹ میں ڈال کو، لائر کو، جج کو پیسے کھلا کو، اچھی خاصا لنچم دے کو، رشوت دے کو کیا ہے وہ زمین وہ بیچارے کے حق سے کھینچ لے کو اپنے حق میں کر لیتا۔ اللہ کے نبی نے کہا نا، باقاعدہ حدیث بھی ہے اس چیز کی، دو لوگ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، ایک تو اصل زمین کا حقدار رہتا ہے لیکن اس کو بات کرنا نہیں آتا رہتا ہے، لیکن دوسرا زمین کا حقدار نہیں رہتا لیکن اس کو اچھے طریقے سے بات کرنا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، انہیں اپنی ٹاکنگ سکلز کو بیان کر کے، بیان بازی کر کے، اپنا جو بھی مائنڈڈ دماغ ہے، فلسفی باتیں سب پیش کر کے زمین کو اپنے لیے یہاں پر کیا ہے انہیں اپنے حصے میں لا لیتا۔ بیچارہ جو ہے نا یہاں پر جس کی اصل زمین رہتی، بیچارہ بول نہیں سکتا، نادان ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس، چرب زبانی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ بیچارہ کیا ہار جاتا ہے کیس۔ نبی نے کہا کہ میں ظاہر کو دیکھ کو تو اس کے حق میں فیصلہ دے دوں گا، اس کی بات کرنے کے انداز کو دیکھ کو تو دے دوں گا، لیکن وہ انسان، وہ ظالم، یاد رکھ میں اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو بھی ایسے لوگ ہیں نا، خاص کر ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں بہت دھوکہ دھڑی ہوتی ہے آج ہمارے پاس، بس غریبوں کو، مسکینوں کو کیا دیکھ لیتے ہیں، ان سے ان کی زمین، ان کی جائیداد سب ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے یار ایسا مت کرو، دنیا میں تو بچ جاؤ گے، اپنے پیسوں کے بیس پر، اپنے معلومات کے بیس پر آپ بچ سکتے ہو، لیکن اللہ کی عدالت تو ایک نہ ایک دن لگے گی نا، وہاں نہیں بچ سکتے۔ اس آیت کے پیچھے والی آیت سے کیا تعلق ہے پتہ ہے؟ اللہ نے دیکھو روزے کی حالت میں حلال چیز کھانا حلال، پینا حلال، بیویوں سے ملنا حلال، حلال چیزوں کو رکنے کا جب اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے تم رکو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام چیزوں سے تمہیں بدرج اولا رکنا ہے۔ اللہ جب ایک سچویشن میں حلال چیزوں سے ہمیں رکنے کا حکم دے رہا ہے تو حرام چیزوں سے پوری زندگی تمہیں بدرج اولا رکنا ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ اللہ روزے کے ذریعے پیغام دے رہا ہے کہ جب میں روزے کے ذریعے ایک حلال چیز کو اپنے آرڈر کے بیس پر جب میں روک رہا ہوں تو پوری زندگی حرام چیز کو حرام کہہ کر تمہیں رکنا ہے، یہ میرا آرڈر ہے، یہ میرا حکم ہے، اس سے زیادہ بدرجہ اولا تمہیں رکنا ہے۔ ہے بات سمجھ میں؟ تعلق سمجھ میں آ گیا؟ کنیکشن کیا ہے پیچھے والی آیت کا؟ یہی ہے کہ تم ناجائز طریقے سے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی اینگل سے کسی کا مال مت کھاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو یہ مال اسی کا ہے، جانتے ہوئے بھی فیک ایویڈنس کریٹ کر کے اس مال کو ہڑپنے کی کوشش مت کرو۔ 4 دن کی دنیا ہے، کب تک رہے گا وہ مال تمہارے پاس؟ تم مرو گے، تمہارے بچوں گے، وہ مریں گے، ان کے بچوں میں، یہ گناہ تمہیں کنٹینیو ملتا ہی رہے گا، ملتا ہی رہے گا، آخر کار تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ لہٰذا کیا ہے ایسی غلطی زندگی میں کرنے مت جاؤ۔ یہیں تک آج کا ایپیسوڈ ہم ختم کر رہے ہیں۔ بس خلاصے کے طور پر کتنی آیتیں؟ پہلے نیکی والی آیتیں کتنی تھی؟ اللہ نے ساری بیان کر دی، نیکی کے کام، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اپنے مال میں سے، پسندیدہ مال میں سے رشتہ داروں کو دینا، یتیموں کو دینا، مسکینوں کو دینا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مسافر
جو بھی چیز بیان کیا اس کو دینا، اس کے بعد جو انسان قرض میں ڈوبا ہوا ہے اس سے قرض سے آزاد کرنا، اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدے جو کرتے وعدوں کو پورا کرنا، صبر کرنا، کس میں؟ تنگی میں، مصیبت میں، جنگ کے وقت میں، یہ ساری چیزوں میں جو صبر کرتے ہیں حقیقت میں انہوں سچے ایمان والے اللہ بول دیا۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین کیا ہے، جنگ کے بعد جو لوگ اس میں قتل کر دیے جاتے ہیں آپس میں کیسا بدلہ لینا، یہ بدلے میں اصل بینیفٹ کیا ہے، زندگی ہے تمہارے لیے، بہت سارے کرمنل کیا ہے اچھے بن جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین وصیت کا ذکر کرا، مرنے سے پہلے اپنے مال میں سے وصیت کر کے چلے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا ہے، روزوں کا ذکر کرا، روزوں میں سے کتنے سارے احکام اللہ بیان کرے۔ روزے تمہارے لیے آسانی ہے، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ روزے کے اندر آسانی، پہلے کیا تم اپنی بیویوں سے بس ایک لمٹ تک افطار سے لے کر عشاء تک مل سکتے تھے، لیکن اب تمہارے لیے آسانی کیا، پوری رات تمہارے لیے جتنا چاہے کھاؤ پیو، لیکن اعتکاف میں تو بچ جاؤ۔ اس کے بعد ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ سارے پیغامات اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے، کیونکہ یہود نصارہ مشرکین ایسا نہیں کرتے تھے، میرے حکم کی خلاف ورزی وہ کرتے تھے۔ تم مومن ہو، مسلمان ہو، تم ایسا مت کرو، میرے آرڈرز کو فالو کرو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات تم مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ میں تمہیں ہدایت پر لا سکوں، سیدھے راستے پر لا سکوں۔ یہ آج کے ایپیسوڈ کا خلاصہ تھا، تو لہٰذا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر اللہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام والا بنا کر زندہ رکھ، جب اس دنیا سے ہماری موت ہو تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔